السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں سنیا شاہ اور آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں دلدارم کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دلدارم بائی اریت شاہ۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شیرازی؟ انسپکٹر اکرم نے فون کو کان سے لگائے بے یقینی سے سوال دہرایا تھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ڈاکو سردار شادی کر رہا ہے، وہ بھی گاؤں کی ایک عام سی لڑکی سے؟ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں۔ انسپکٹر صاحب، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ لوگ سنجیدہ ہیں۔ میں اس وقت ان کے قبیلے میں ہوں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر خبریں دے رہا ہوں۔ وہ ڈاکو جس کا نام سنتے ہی لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں، وہ 3 دن بعد بارات لے کر آ رہا ہے۔ فون کی دوسری جانب شیرازی دبے دبے لہجے میں اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بولا، یہ کوئی عام بات نہیں شیرازی، اس کے پیچھے کچھ تو ہے۔ تم بس اپنا دھیان رکھو اور جو بھی ہو ہر پل مجھے اپڈیٹ دو۔ ایک لمحے کی بھی چوک ہوئی تو تمہیں بچا نہیں پاؤں گا۔ اکرم نے ماتھے پر بل ڈالا، آنکھیں تیز ہو گئی۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، میں اپنا فرض نبھاؤں گا، شیرازی نے ہمت جٹاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں چھپی کمکماہٹ انسپکٹر اکرم سے چھپی نہ رہ سکی۔ مگر سر، یہ یلغار، یہ کوئی عام ڈاکو نہیں ہے۔ اس سے بات کرتے ہوئے بھی جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے اور یہاں کے لوگ بس ہر بات پر بندوق تان لیتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے سر، ان میں سے کسی کو بھی مجھ پر شک ہو چلا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے کسی کی آہٹ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ خفیفہ کاموں میں مجھے شریک نہیں کرتے۔ میں نے بہت زور دیا تھا کہ طیب سیٹھ کے معاملے پر مجھے ساتھ لے جائیں، لیکن سر انہوں نے مجھے وہیں روک دیا اور جب واپس آئی تو بس ایک ہی بات کی کہ طیب سیٹھ پہلے ہی مر چکا تھا، جیسے وہاں جا کر انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ شیرازی کی آواز میں خوف اور بے بسی گھلتی جا رہی تھی۔ سر، مجھے لگتا ہے وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں ان کی شک کے دائرے میں آ چکا ہوں۔ شک ہو چکا ہے؟ انسپکٹر اکرم کی آواز میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر وہ سنجیدگی سے بولے، اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں دگنی احتیاط کی ضرورت ہے شیرازی۔ اگر ان لوگوں کو ذرا سا بھی اندازہ ہو گیا کہ تم ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہو تو وہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی پولیس والوں کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ ظالمانہ رہا ہے۔ تم نے خود دیکھا ہے کہ وہ کیسے قانون کو نہیں مانتے۔ لیکن مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم بہادر ہو، تم سمجھدار ہو، بس اپنا خیال رکھو اور ان پر نظر بھی۔ اکرم کا لہجہ اب ہدایت سے زیادہ سازش کا رنگ لے لیے ہوئے تھا۔ اور سنو، مجھے اس لڑکی کی مکمل معلومات چاہیے جس کے ساتھ وہ سردار شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ معاملات کس حد تک سیریس ہو چکے ہیں اور وہ لڑکی خود کتنی انوالو ہے۔ وہ تھوڑا جھک کر بولا، جیسے دیواروں کے کان ہونے کا یقین ہو۔ اگر وہ سردار واقعی اس لڑکی میں اتنی دلچسپی رکھتا ہے تو یہ موقع میں ہمارے لیے سنہری ہو سکتا ہے۔ ہم اس لڑکی کے ذریعے جال بچھائیں گے اور شکار خود چل کر ہمارے پاس آئے گا۔ سر، میں نے اس کے مخبر جھمرو سے کچھ باتیں نکالنے کی کوشش کی تھی۔ شیرازی کی آواز میں تھکن اور دباؤ صاف جھلک رہا تھا۔ زیادہ معلومات تو اسے بھی نہیں تھی، لیکن جتنا مجھے اندازہ ہوا ہے سردار تقریباً 3 سال پہلے ایک ڈکیتی کے دوران اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ لڑکی اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی۔ زبردستی کا یہ رشتہ لگ رہا ہے کیونکہ اس دوران لڑکی کو 3 دفعہ نکاح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو اس ڈاکو نے نہیں ہونے دیا۔ انسپکٹر اکرم کی آنکھوں میں حیرت کی چمک اب تشویش میں بدل چکی تھی۔ معاملہ اتنا سیریس ہو چکا ہے سر کہ وہ اب تک 3 باراتیں غائب کر چکا ہے اور تیسری بارات وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا سر، جھمرو کے مطابق کوئی وردی والا تھا۔ ہو سکتا ہے پولیس سے ہو، آپ ڈپارٹمنٹ سے معلوم کروائیں، شاید پچھلے مہینے سے کوئی حوالدار لاپتہ ہے۔ شیرازی نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آواز آہستہ کر کے بولا، جھمرو نے نام تو نہیں بتایا اور میں اگر زیادہ کھوج لگاتا تو میرے اوپر شک کر بیٹھتا، اسی لیے بات یہی روکتی۔ لیکن سر، یہ کھیل خطرناک حد تک گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ انسپکٹر اکرم اب کرسی سے بے آرام حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی پوزیشن محفوظ رکھو۔ میں ڈپارٹمنٹ سے لاپتہ اہلکاروں کی رپورٹ منگواتا ہوں۔ اگر واقعی کوئی حوالدار غائب ہے تو پھر یہ زیادہ پریشانی والی بات ہے، کیونکہ اس طرح تو ان ڈاکو کو پولیس والوں کا کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ معذرت سر، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ان ڈاکو کو پولیس والوں کا ڈر نہیں۔ خیر، میں چلتا ہوں، شیرازی نے آہستہ سے کہا اور فون بند کر دیا۔ سرد ہوا کے جھونکے پہاڑوں سے ٹکرا کر اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، ہر جھاڑی، ہر چٹان اسے مشتبیہ لگی، جیسے کہیں کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ فون جیب میں ڈالتے ہی اس نے قدم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھائے۔ سامنے پتھریلی ڈھلان تھی جو ایک تنگ رستے میں نیچے غار کی طرف جاتی تھی، وہی غار جو اب اس کی پناہ گاہ تھی اور جہاں ڈاکو کے مخبر جھمرو نے اسے وقتی رہائش دی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ گرد اڑتی جا رہی تھی، جوتوں تلے پتھر کڑک رہے تھے۔ پہاڑوں کا سناٹا اس وقت موت سے کم نہیں ہو رہا تھا۔
دل کی دھڑکن کے ساتھ بندوق کی یاد بھی زندہ تھی جو اس کے بستر کے پاس رکھی تھی. شیرازی نے رک کر پہاڑ کے اون سے نیچے جھانکا. غار کے سامنے جھمرو معمول کے مطابق لکڑیاں چھیل رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں مسلسل اوپر کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے اسے اندازہ ہو چکا ہو کہ شیرازی آ رہا ہے یا شاید کچھ اور بھی. یہاں ہر مسکراہٹ کے پیچھے خنجر چھپا تھا اور ہر سایہ اپنے اندر ایک راز لیے گھومتا تھا. ارے آؤ شیرازی. جھمرو نے لکڑیاں چھیلتے چھیلتے اچانک سر اٹھا کر آواز دی جیسے اسے پہلے سے علم تھا کہ وہ آ رہا ہے. اچھا ہوا تم آ گئے. کہاں رہ گئے تھے؟ پہاڑوں کی اونچائیاں ناپ رہے تھے کیا؟ سردار نے بلایا ہے تمہیں. شیرازی کے قدم وہیں رک گئے جیسے کسی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں برف اتار دی ہو. سردار. جھمرو کی بات سن کر وہ باظاہر پر سکون رہا لیکن دل کی دھڑکن لمحے میں بے قابو ہو گئی تھی. سردار یلغار. وہ شخص اس کی صرف آواز ہی سن کر شیر بھی راہ بدل لے. آج اس نے بلایا تھا. ابھی تک وہ کبھی اس کے سامنے اکیلا پیش نہیں ہوا تھا. ہر بار درمیان میں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. کوئی بات کرتا, ہنسی مذاق میں سردار کچھ بولتا تو باقی ہنستے, لیکن آج بھلاوا براہ راست آیا تھا. شیرازی نے گہری سانس لی جیسے خوف کو اندر ہی کہیں دفن کر رہا ہو. چلو ٹھیک ہے, بتاؤ کہاں ہے سردار. اس کی آواز مضبوط تھی مگر اندر سے اس کا دل دہل رہا تھا. اوپر والی غار میں تنہا بیٹھا ہے آج. لگتا ہے کچھ خاص سوچ رہا ہے. جملوں نے گہری نظر سے اسے دیکھا. اور ہاں, یہ مشورہ ہے, آج کے دن زیادہ عقل نہ جھاڑ دینا. وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں لگتا. شیرازی نے آہستہ سے سر ہلایا اور پتھریلے راستے کی جانب قدم بڑھا دیے. ہر قدم جیسے اسے اس کے اصل امتحان کی طرف لے جا رہا تھا. دل جیسے سینے کی دیواریں پیٹ رہا تھا. خوف, وسوسے اور خدشے سب ایک ساتھ سانسوں میں اترتے جا رہے تھے. اس نے سردار یلغار کے بارے میں جتنے قصے سن رکھے تھے وہ سب اس کے کانوں میں سرسرانے لگے تھے. وہ جو دشمنوں کے سینے چھید دیتا تھا, وہ جو آنکھ سے آنکھ ملانے والے کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا. جیسے ہی وہ سرنگ کے دہانے پر پہنچا, ہلکی سی گرد میں لپٹی سردار کی موجودگی ایک سائے کی طرح واضح ہو گئی. وہ دھیرے سے بولا, السلام علیکم سردار, آپ نے یاد کیا. اندھیرے میں بیٹھا وہ قدآور وجود سردار یلغار اپنی جگہ سے ہلا نہیں, بس گردن سے تھوڑی سی جھک دی, سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور پھر نظریں بھر کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا. جمرو کہہ رہا تھا کہ تمہارا کوئی نہیں, نہ ماں, نہ باپ, نہ بہن, نہ بھائی. اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی فیصلہ اتر رہا ہو. شیرازی نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا. جی سردار, اب تو آپ ہی مائی باپ ہو. وہ نرمی اور عاجزی سے بولا جیسے اپنی جان اس کی سپرد کر رہا ہو. سردار کی نظریں اس پر جمی رہی. ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا, پھر وہ تھوڑا سا آگے جھکا. اس کی آنکھوں میں کی تپش محسوس ہوئی. مائی باپ. اس کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری. دیکھتا ہوں کب تک میرا بیٹا بننے کی کوشش کرتا ہے. بلکہ بیٹا تو بن ہی گیا ہے یہاں آ کر. اب باپ بنایا ہے تو مجھے باپ ہونے کا حق ادا کروں گا. فکر مت کر. سردار کا لہجہ سن کر شیرازی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. دل کی دھڑکنیں جیسے لڑک گئی. یہ سردار کی طرف سے وارننگ تھی یا کسی آزمائش کی ابتدا؟ وہ سمجھنے کی کوشش میں تھا. آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں سردار؟ شیرازی کی آواز میں واضح لرزش تھی, جیسے دل دھڑکنے کی نہیں رکنے کی ضد پر اتر آیا ہو. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ سردار نے نفی میں سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جو معاف کرنے والوں کی نظروں میں ہوتا ہے. نہیں, تم سے نہیں, غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے. اس کی آواز سرد مگر انداز میں عجیب سی کھنک تھی. اور اپنی غلطیاں سدھارنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے. شیرازی کا خلق خشک ہونے لگا. سوال لبوں تک آئے مگر حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا. یہاں سے 3 گاؤں کے فاصلے پر ایک عورت رہتی ہے, کہتی ہے وہ تمہاری ماں ہے. سردار نے رخ موڑا اور بے نیازی سے کہا. یہ جملہ بم کی طرح گرا. شیرازی کی پیروں تلے زمین کھسک گئی. سردار, وہ اس کی زبان لڑک گئی. یہ لوگ اس کی ماں تک پہنچ گئے تھے. یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. سردار نے گہری سانس لی جیسے اپنے ہی الفاظ کو سنبھال رہا ہو. میں نے اس سے کہا تمہارا کوئی نہیں ہے, میں ہی ہوں تمہارا مائی باپ. لیکن وہ نہیں مانی. ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, سچ یا جھوٹ. محبت تو جھوٹ نہیں ہوتی. سوچا شادی ہے میری, اگر واقعی وہ تمہاری ماں ہوئی تو دعا دے گی, اور اگر نہ ہوئی تو بھی کیا فرق پڑتا ہے. ماں کا سایہ ہوگا اور تم زیادہ وفادار رہو گے. شیرازی کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا. اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی. سردار کے آخری الفاظ ابھی فضا میں ہی مطلق تھے کہ شیرازی کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اگلے ہی لمحے وہ جٹ سے نیچے بیٹھ گیا اور سردار کے قدموں میں سر رکھ دیا. سردار پلیز میری ماں کو اس سب میں شامل مت کریں. اس کی آواز کانپ رہی تھی, الفاظ بکھرے ہوئے تھے. جو سزا دینی ہے مجھے دو, میرے فرض نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے. ماں کا ان سب سے کوئی واسطہ نہیں. وہ تو بے خبر ہے سردار, وہ تو صرف ماں ہے. آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے. دل میں صرف ایک ہی خوف پل رہا تھا, کہیں اس کی ماں کو کچھ نہ ہو جائے. سارا ڈر, ساری احتیاط, سارا مشن ایک طرف ہو گیا تھا. بس ماں رہ گئی تھی اور اس کی حفاظت. سردار نے نیچے جھک کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جیسے کسی وفادار دشمن پر نہیں, ایک شکست خوردہ انسان پر ترس کھا رہا ہو. پھر وحشتناک کہکا لگا کر ہنسا. ارے یہ کیا؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ بڑا دلیر بندہ ہے اور اس کے بیچ سے نکلا ہے, ہمارے درمیان آ گیا. پر تم تو ڈرامے کا بھی کردار نہیں نکلے شیرازی. 4 دن بھی بہادری کا خول نہ پہن سکے. سردار کی باتوں میں تن سے زیادہ تجسس تھا.
شیرازی خاموش رہا، سر جھکا کر بیٹھا رہا، آنسو گالوں پر بہتے رہے، کیونکہ آج جو امتحان تھا وہ کسی مشن کا نہیں، کسی وردی کا نہیں، بلکہ ایک بیٹے کا جذبے کا تھا۔ یقین جانو شیرازی، سردار کی آواز میں غصے کا وہ زہر نہیں، لیکن طنز اور کرب کی آمیزش شامل تھی۔ اگر اس بوڑھی عورت کا اس دنیا میں کوئی سہارا ہوتا، اگر وہ تمہارے بغیر جی پاتی، تو گولی کب کی تمہارے سینے کو چیر چکی ہوتی۔ اس نے اپنی بندوق کی نال سے زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے کہا، تم زندہ ہو صرف اسی عورت کے صدقے۔ شیرازی کی سانسیں اکھڑنے لگی، پلکیں بھیگ چکی تھی، خاموشی میں تیز دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم پولیس کو میری کتنی معلومات دے چکے ہو، کتنے غدار بن چکے ہو، لیکن تم وہ پہلے شخص ہو جسے میں سردار یلکار اپنے قبیلے سے زندہ واپس جانے کے دے رہا ہوں۔ سردار نے انگلی سے پہاڑوں کی سمت اشارہ کیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہاری شکل مجھے کبھی دیکھنے کو نہ ملے۔ اس کی آنکھوں میں آگ نہیں راکھ تھی، اور آواز میں نفرت سے زیادہ حکم۔ شیرازی نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آج اسے جان ملی تھی، لیکن وہ دل ہار آیا تھا، اس کی ماں کے قدموں میں اور ایک مشن کے راک میں۔ لیکن جو بھی تھا، تو ان سب چیزوں میں اپنی موت کو نہیں مروا سکتا تھا، اور ان ڈاکوؤں کا کیا بھروسہ تھا۔ جلدی جلدی نکلو یہاں سے، بالکل وقت نہیں ہے، چاچا نے دروازہ دھکیلتے ہی سخت لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں بے چینی اور ماتھے پر پسینے کی لکیر واضح تھی۔ دعائم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی چاچا جان، میں نے اپنا سارا سامان پیک کر چکی ہوں۔ اس نے جلدی سے پیک کی زپ بند کی، جبکہ باقی سامان تیار کر کے وہ باہر رکھ چکی تھی، لیکن اچانک دروازے کے قریب کھروں کی ٹاپوں کی آواز ابھری، جیسے کوئی خطرہ زمین کے سینے پر دوڑتا ہوا آ پہنچا ہو۔ دعام کی سانسیں رک گئی، دل لمحے بھر کو جیسے کانپا تھا، ساکن، خاموش، خالی، پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ لمحے میں سمجھ چکے تھے کہ خطرہ دروازے پر آ چکا ہے۔ ڈاکو دن دہاڑے گھر کے اندر یوں داخل ہو سکتے ہیں، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چچا دروازہ باہر سے بند کرتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ لکڑی کے گیٹ پر ایک دراز قد، چہرہ ڈھانپے آدمی کھڑا تھا، چہرے پر نقاب، نظروں میں تکبر، ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا جو کسی مہنگے دلہن کے جوڑے کی چمک دکھا رہا تھا۔ شادی کا جوڑا لے کر آئے ہیں دلہن کے لیے، سردار نے بھیجا ہے، وہ ایسے بولا جیسے کسی کو اطلاع نہ دے رہا ہو بلکہ وارننگ دے رہا ہو۔ پھر ایک پل میں اس کی نظریں دعام کے کمرے کے باہر رکھے سامان پر جا ٹھہری۔ یہ سامان کیوں پیک کیا ہے؟ کہیں جانے کی تیاری ہے کیا؟ چاچا جان کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ بیکار سامان ہے، پھینکنے جا رہے تھے۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی جو چھپائی نہیں چھپتی تھی۔ اسی لمحے تایا جان بھی باہر آ گئے، ان کا چہرہ زرد، قدم سست، لیکن لب خاموش۔ وہ ڈاکو طنزیہ ہنسا۔ اتنی اچھی پیکنگ کرتے ہو پھینکنے والے سامان کی، ہے صفائیاں ہو رہی ہیں، ہم بھی سردار کے قبیلے میں کچھ ایسی ہی صفائیاں کر رہے ہیں، آخر سردار کا نکاح ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ بھابھی آ رہی ہے تو سب کچھ اس کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ پھر اس نے گردن اونچی کی۔ کہاں ہے بھابھی؟ یہ جوڑا دینا ہے اسے۔ وہ کل سے ہی سردار سے ضد کر رہا تھا کہ بھابھی کو شادی کا جوڑا دینے جانا ہے، یہ رسم ہوتی ہے جو کرنی پڑتی ہے، اور آج بڑی مشکل سے اسے اجازت ملی تھی کہ وہ بھابھی کو ایک بار ہیلو ہائی کرے۔ تو وہ تو دراصل سوگ میں ہے، وہ بہت پریشان ہے، اس کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ طایا ابو کی آواز میں نمی تھی، لیکن الفاظ مضبوطی سے نکلے۔ نانیال سے واحد رشتہ تھا اس کے پاس، وہ بھی چلا گیا، وہ بہت بکھر گئی ہے، بالکل جیسے کسی نے اس کی ماں چھیننی ہو۔ صحن میں جیسے لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر بھالا کا کہکا جیسے خنجر کی طرح فضا میں چیر گیا۔ ہائے اللہ، کسی کی ماں مر گئی، افسوس ہے، بہت افسوس۔ تن سے لبریز چہرہ بنا بنا کر کہنے لگا، میری طرف سے بھابھی کو افسوس کہنا، لیکن سنو، بھاگنے والی دلہن ہے نا، تو اسے بولنا فوتگی پر مت جائے، بدشگونی ہو جاتی ہے۔ بالا نے تھوڑا سا جھک کر حاری نظروں سے طایا ابو کی طرف دیکھا۔ خالہ تو چلے گئی، واپس تو نہیں آئے گی، لیکن بھابھی کی شادی کا دن ہے، خوشیوں کا وقت ہے، اداسی کا سایہ نہ ڈالیں تو بہتر ہے۔ پھر اس نے شادی کا جوڑا زور سے ہلایا۔ یہ جوڑا سردار کی طرف سے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی بار کفن دینا پڑے۔ اس کا جملہ ایسا تھا جیسے طایا ابو کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، ان کے لب خشک ہو گئے، آنکھوں میں آنسو چھپ گئے، لیکن دعام جو پردے کے پیچھے سب کچھ سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے پہلا آنسو اس کی بے بسی کا گواہ بن کر نیچے لڑک چکا تھا۔ لیکن بیٹا، اس کی خالہ، طایا ابو کی آواز میں نرمی تھی، وہ کچھ کہہ نہیں والے تھے کہ بالا نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا کر بات کر دی۔ بس، وہ آنکھوں میں تمسا لہجے میں ہنجر لیے ہوئے آگے بڑھا، وہ سردار کی امانت ہے تاؤ، تم سردار کی امانت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے؟ طایا ابو پیچھے ہٹے تو وہ ان کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولا، تجھے سچ میں لگتا ہے کہ سردار دعام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ یہ جو اچانک خالہ پیدا کر کے مار دی ہے، یہ سب جانتا ہے سردار، ایک ایک بات، ایک ایک حرکت۔ بالا نے انگلی اٹھا کر سختی سے اشارہ کیا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تو پلاننگ کر رہا ہے۔ سوچ لیتا ہوں، اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو یہی قدم روک لے۔ اب اس کی آواز میں گونج تھی جیسے گھر کی دیواریں بھی لرز گئی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ادھر بھابھی کو منظر سے ہٹاؤ اور ادھر تم اور تمہارا خاندان خود دنیا سے ہٹ جاؤ۔ طایا ابو کا رنگ فاق ہو چکا تھا، ان کا دل حلق میں اٹک گیا تھا، اور دوام پردے کے پیچھے یہ سب کچھ سنتے ہوئے ایسا لگا جیسے اس کے وجود برف میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سردار کی نظریں ہیں تم لوگوں پر۔ بالا کا لہجہ اب دھمکی سے ہٹ کر خالص خبردار کرنے والا تھا۔ تم لوگ کیا سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ہر چیز سے وہ واقف ہے، ہر چیز سے۔ وہ طایا ابو کے قریب آ کر ٹھہر گیا، نہ کہیں سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، اور اگر تمہیں اب بھی شک ہے تو سمجھ لو یہ تمہاری آخری غلطی ہوگی۔ نہ ہی کسی طرح کی ہوشیاری کرنے کی کوشش کرو، اور نہ ہی یہ گھٹیا سوچ دماغ میں لاؤ کہ تم دعام کو، سردار کی امانت کو سردار سے دور کر سکتے ہو۔ اب کی بار اس کا لہجہ شدید
اب کی بار اس کا لہجہ شدت لیے ہوئے تھا جیسے برف میں چھپا ہوا لاوا ابلنے لگا ہو. یہ جو شادی ہے نا، یہ تمہاری مرضی سے نہیں، سردار کی مرضی سے ہو رہی ہے. اور اب اگر اس کی امانت کو چھپانے کا سوچا بھی نا، تو یاد رکھنا تمہارا آخری سورج طلوع ہو چکا ہوگا. بھابھی کو بول دو یہ جوڑا چیک کر کے بتائیں. سردار نے دل سے بیچا ہے، سردار کا عشق چھپا ہے اس میں. بالا کا لہجہ آرڈر دینے والا تھا، جیسے کوئی نافرمانی برداشت نہیں کی جائے گی. چاچا نے کمکماتے ہاتھوں سے وہ بھاری بیگ تھاما اور بنا کچھ کہے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے. اس کے پیچھے ہی رباب بھی چاچا جان کے اشارے پر دوسرے کمرے سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لی. کمرے میں داخل ہو کر جیسے ہی جوڑا کھولا، وہ اس قدر بھاری تھا کہ زمین پر دم سے گر گیا. جلدی کرو، سر پر سوار ہے، تب تک کام نہ ہو جائے گا نہیں. چاچا نے غصے اور خوف سے کہا تھا، جبکہ دوام نے رباب کو وہ جوڑا اٹھا کر بستر رکھتے ہوئے دیکھا. وہ ہم اور خاموش تھی، ساخت سی. آ جائے گا چاچا، رباب نے دھیرے سے کہا اور جوڑے پر ایک ستائشی نظر ڈالی. واقعی جوڑا بے حد مہنگا اور شاہکار لگ رہا تھا. چاچا جلدی سے کمرے سے باہر نکلے. دروازے کے پیچھے کھڑی دوام ساکت تھی، آوازوں سے اندازہ لگا رہی تھی کہ بالا اب تک کیا کرے گا. ڈاکو جی، بچی کو جوڑا آ جائے گا. ان کی بات سن کر بالا بنا کچھ کہے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گیا. اس کی جاتے ہی جیسے سارا گھر پرسکون ہو گیا تھا. چاچا نے تایا کی طرف دیکھتے بے بس لہجے میں پوچھا، اب کیا کرنا ہے؟ تایا نے خاموشی سے سر ہلایا. کیا کہتے، کوئی رستہ باقی بچا ہی نہ تھا. ڈاکو سب کچھ جانتے تھے اور اب کوئی بہانہ بھی کام نہیں آ رہا تھا. کر آیا ملاقات میرے دلدار سجن سے؟ قبیلے میں داخل ہوتے ہی سردار کی آواز سنائی دی. چہرے پر سوال نہیں، بےتابی بھی تھی. بالا نے مایوسی سے سر جھٹکا اور آ کر اس کے پاس دھیرے سے بیٹھ گیا. کہاں سردار، دیدار تو دور، ملاقات کا سوال ہی نہیں اٹھتا. بابی اندر پردے میں تھی اور تایا چاچا پہرا دیے کھڑے تھے. ہاں، لیکن جو تماشا دیکھے نا میں نے، وہ تو بس بڑے بہانے چل رہے تھے، سازش پہ سازش. پہلے زبردستی کی حالہ پیدا کی، پھر بعد میں مار بھی ڈالی. فوتگی ہو گئی ہے، ڈرامے بازی ہو رہی تھی کہ بابی بڑی دکھی ہے، بڑے قریب تھی خالہ کے، ننال سے باہد رشتہ وغیرہ وغیرہ. وہ کندھے اچکاتے ہوئے مزید بولا، میں نے بھی صاف کہہ دیا، ہم پر ڈرامے نہیں چلیں گے. ایک ایک پل پر نظر ہے. جب بتایا ہے ہم سب جانتے ہیں تو سارے ہوش اڑ گئے. بڈھے کے شکل دیکھنے والی تھی. سردار خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس کی نظروں میں غصے کی چنگاریاں جل رہی تھی. اچانک بولا، میرا سجن سائی اداس ہے اور تو ہنس رہا ہے. بالا کی ہنسی یک دم رکی. ارے سردار، جھوٹ بول رہے تھے نا؟ جھوٹ بول رہے تھے یا سچ، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. مگر میرا سونا مکھڑا اداس تھا. خالہ بڑی بھی گئی ہو تو افسوس تو بنتا ہے، آخر میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں. سردار نے اپنی ہلکی سی داڑھی کو سہلاتے ہوئے کہا. سردار، تجھے پتا ہے اس کی کوئی حالت تھی ہی نہیں. میں نے ساری انفارمیشن نکالی تھی. تو نکالی تھی 3 سال پہلے. نکالی تو تھی 3 سال پہلے، بالا نے سمجھاتے ہوئے کہا. اس بات سے فرق نہیں پڑتا بالا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میرا سجن سائی کی حالہ پیدا ہو کر مر گئی اور وہ دکھی ہے، اور دلدار اپنے سونے سجن کو اداس نہیں دیکھ سکتا. بہت دکھی ہے، تو اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک کندھے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آج میرا ڈرپوک سائی کمپنی کے بجائے سر یہاں رکھ کر 2 آنسو ہی بہا لے. اس کے لہجے میں شوخی تھی. ہاں ہاں ہاں، سیدھا بولنا سردار، دیدار یار کے لیے دل مچل اٹھا ہے، بہانے کیوں لگا رہا ہے؟ بالا نے ہنستے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا. چل، نہیں لگاتا بہانے، اٹھ افسوس کرنے چلتے ہیں. وہ اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا تو بالا کو یقین نہ آیا، جبکہ وہ انگلی منہ میں رکھے سیٹی بجاتے ہوئے شیر دل کو وہاں حاضر ہونے کا حکم سنا چکا تھا. بالا تیزی سے اس کے پیچھے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے نکلا تھا. سردار کی بے قراریاں عروج پر تھی. اب تو دیدار کیے بغیر اس نے واپس نہیں آنا تھا. گھر کا ماحول بہت بوجھل اور پریشان کن ہو چکا تھا. سب کے چہروں پر فکر اور پریشانی کے سائے تھے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیسے کریں. دوام کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں تھی. وہ کسی معمولی آدمی کے ہتھے نہیں چڑھی تھی. وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے نام سے لوگ کام جاتے تھے. وہ نہ صرف ڈاکو تھا بلکہ ایک قاتل بھی تھا. اس کے لیے کسی کی جان لینا، کسی کا گھر برباد کرنا، کسی کی عزت کو رون دینا بالکل بھی عام سی بات تھی. وہ شخص ایک درندہ صفت انسان تھا، جس کے دل میں نہ رحم تھا، نہ کوئی احساس. دوام کو اس کے حوالے کرنا ایسا ہی تھا جیسے کسی پھول کو آگ میں جھونک دینا. لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ گھر کے والوں کو دوام کی حالت پر افسوس تو ضرور تھا، لیکن ان کے دل میں کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی. ان کے لیے دوام کی زندگی سے زیادہ اہم ان کی اپنی عزت تھی، ان کی اپنی بیٹیوں کا مستقبل تھا. انہیں خوف تھا کہ اگر ان کی بیٹی کسی ڈاکو کے ہاتھ لگ گئی تو باقی بیٹیوں کا کیا بنے گا. ان کے رشتے کون کرے گا، کون انہیں عزت سے قبول کرے گا. وہ گاؤں میں کس منہ سے نکلیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، برادری میں کیا نام رہ جائے گا. ان سوالوں نے سب کو گھیرے رکھا تھا. کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ دوام کس اذیت سے گزر رہی ہے. کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے. سب اپنی عزت بچانے میں لگے ہوئے تھے. اس کا بس چلتا تو وہ دوام کو چھپا دیتے، کہیں دور بیچ دیتے یا اس کا نام لینا ہی چھوڑ دیتے. لیکن مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا. وہ شخص مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا. وہ کہہ چکا تھا کہ اگر دوام کی زیادتی اس سے نہ کی گئی تو وہ پورے خاندان کو برباد کر دے گا. وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. گھر والوں کو اب صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا، دوام کی قربانی. وہ ان اور کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے دوام کو اس کے حوالے کرنے کے. ان کے نزدیک یہی ایک حل تھا. وہ اپنی ایک بیٹی کی زندگی برباد کر کے باقی سب کو بچا لیں، اور یہ حل ان کے لیے بے تحاشا مشکل تھا، کیونکہ ان کے بعد بھی زندگیاں تباہ ہی ہونی تھی. ان سب
اور ان سب چیزوں پر اگر کوئی خاموش تھا تو وہ تھی دوام. کسی نے نہیں سوچا تھا کہ دوام بھی انسان ہے, اس کا بھی دل ہے, اس کے بھی خواب ہے, وہ بھی خوش رہنا چاہتی ہے, وہ بھی ایک پیار کرنے والا شوہر, ایک سادہ سی زندگی اور عزت کا حق رکھتی ہے. لیکن ان سب باتوں کا وقت کسی اور کو خیال نہیں تھا. بس ایک ہی عام سی بات تھی, وہ تھی خاندان کی عزت. بس ایک ہی اہم انسان تھی, وہ تھی خاندان کی عزت. دوام خاموشی سے کچن میں کام کر رہی تھی. اس کے ہاتھ برتن دھو رہے تھے لیکن اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا. اس کے چہرے پر وہ معصومیت اب بھی موجود تھی, لیکن آنکھوں میں ایک گہری اداسی اتر چکی تھی. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک بوجھ بن جائے گی. اس نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی خوبصورتی, جس کی تعریفیں کرتے ہیں, ایک دن اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. وہ تو ایک سادہ دل لڑکی تھی. وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور وہ کون سا گناہ کر بیٹھی ہے. وہ دن جب سب کی زندگی بدل گئی اور اس کی زندگی کا سب سے منحوس دن تھا. وہ دن نہ آتا تو شاید سب کچھ ٹھیک رہتا. دوام کا کبھی شادیوں میں لے کر نہیں جایا جاتا تھا, اور نہ ہی اسے کوئی شوق تھا وہاں جانے کا. وہ ہجوم سے گھبراتی تھی, بڑی محفلیں اسے پسند نہیں تھی. اس دن بھی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا شادی میں جانے کا, لیکن اچانک رباب نے کہہ دیا کہ دوام کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑا جا سکتا, اور بس سب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے گی. دوام کو کیا خبر تھی کہ اس قبیلے سے اس کا پوری زندگی, اس فیصلے سے اس کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی. وہ تو بس میں بیٹھی خاموشی سے کھڑکی سے بات دیکھتی. اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بس منزل تک نہیں بلکہ ایک بھیانک انجام تک جا رہی ہے. اس کے اندر ڈاکو آ گئے, وہ سب کچھ لوٹنے لگے, اور پھر ڈاکو کی نظریں دوام پر پڑی. سب کچھ ختم ہو گیا. وہ ایک نظر دیکھ کر اسے اپنی ضد بنا بیٹھا, اور وہاں سے دوام کی زندگی جہنم بن گئی. اب دوام کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. وہ اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی. وہ مکمل طور پہ بے بس تھی. اگر وہ اتنی ہمت والی ہوتی تو شاید وہ خودکشی کر کے سب کچھ ختم کر دیتی. شاید وہ حرام موت کو گلے لگا لیتی تاکہ اس کے بعد اس کے گھر والوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن وہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جان لے سکے. وہ صرف ایک معصوم سی لڑکی تھی جسے جینا بھی نہیں آتا تھا, اور مرنا بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا. یا اللہ پلیز میری مدد کریں, مجھے اس مصیبت سے نکال دیں. مجھے کسی قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی, کسی چور ڈاکو کے ساتھ نہیں رہنا. اللہ میرے ساتھ اتنا برا نہیں ہو سکتا. میں نے تو کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی, کبھی کسی کا برا نہیں چاہا, تو میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے. وہ برتن دھوتے دھوتے وہیں بیٹھ کر آنسو بہانے لگی تھی, لیکن اس کے آنسو صاف کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. کاش اس کے پاس اس کی ماں کی گود ہوتی. وہ اس کی گود میں رکھ کر جی بھر کر رو تو لیتی, لیکن اگر اس کی ماں اس کے پاس ہوتی تو شاید وہ اس کی ہر مصیبت کو خود پر لے لیتی. والدین کہاں اپنے بچوں کو تکلیفوں میں دیکھ سکتے ہیں, وہ تو ہر آزمائش کو رخ اپنی طرف موڑ لیتے ہیں. کاش وقت نے اس کا ساتھ یہ ظلم نہ کیا ہوتا. یہاں تو ہر کسی کو اپنی پڑی تھی. بے شک اولاد صرف اپنی ہی اچھی لگتی ہے. سمیرہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی. وہ بار بار اپنے بالوں میں کنگھی پھیرتی, انہیں سمیٹتی, چھوڑتی, اور پھر کچھ لمحوں بعد دوبارہ سے جاتی. اس کا دھیان دوام کی طرف تھا جو کچن میں خاموشی سے روٹی بنا رہی تھی. سمیرہ کا دل میں دوام کے لیے کبھی ہمدردی نہیں رہی تھی. سچ تو یہ تھا کہ اسے دوام کی خوبصورتی ہمیشہ سے چبھتی تھی. دوام کی صاف رنگت, بڑی بڑی آنکھیں, خاموشی میں چھپی معصومیت خود سے کم تک محسوس کرواتی تھی. اس کے دل میں بچپن سے ہی جلن تھی کہ شاید کہ سب دوام کو دے کر تعریف کیوں کرتے ہیں. یار مجھے سمجھ نہیں آتا یہ گھر والے اتنا رونا دھونا کیوں کر رہے ہیں. سمیرہ نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے پرواہی سے کہا. اچھا ہی تو ہوا, مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. نہ جہیز کا جھنجھٹ, نہ شادی کی تیاریاں, نہ دعوتیں. ڈاکو خود آئیں گے, سادگی سے نکاح کریں گے اور دوام کو لے جائیں گے. مولوی کا خرچہ بھی نہیں دینا پڑے گا, وہ بھی شاید اپنے ساتھ ہی لے کر آئے. پاس بیٹھی اس کی چھوٹی بہن صفا ہڑبڑا گئی. اس نے فوراً آواز دھیمی کی اور سمیرہ کو گھورتے ہوئے بولی آہستہ بولو پاگل, اگر ابا تایا ابا نے سن لیا نا تو بیکار میں مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور تم جو کہہ رہی ہو نا کہ خرچہ نہیں دینا پڑے گا, یہ بھی سمجھو کہ وہ لوگ ڈاکو ہیں, کوئی شریف لوگ نہیں ہیں. اور دوام چاہے ہمیں اہم نہ لگتی ہو, لیکن ہے تو ہمارے گھر کی بیٹی. اگر ایسے اٹھا کر لے گئے تو بعد میں ہمیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا. رشتہ دار, محلے والے سب باتیں بنائیں گے. ہمارے فیوچر پر برا اثر پڑے گا. ساری زندگی اس ڈبے نما مکان میں بیٹھ کر کاٹنی پڑے گی. دعا کرو اللہ کرے اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے, ورنہ بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. صفا کا انداز سمجھانے والا تھا, جبکہ سمیرہ نے بے پرواہی سے چھانے اچکائے اور دوبارہ اپنے بالوں کو دیکھنے لگی. وہ سچ میں خوش تھی. اسے دوام کے ساتھ ہونے والی ہر دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. دوام کی خوبصورتی, اس کی زندگی کی, اس کی خاموشی, اس کی معصومیت زہر لگتی تھی سمیرہ کو. لیکن اب تو شاید یہ ساری زندگی بس ایک قصہ بن کر رہ جائیں گی, وہ بھی ایک بدنامی کے ساتھ. سمیرہ کو اندر سے عجیب سا سکون مل رہا تھا. نفرت میں وہ اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے اس بات کے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دوام کی زندگی برباد ہو رہی ہے یا سنور رہی ہے. اسے صرف یہ خوشی تھی کہ اب کوئی دوام کی تعریف نہیں کرے گا. اب دوام صرف ایک بدنام جگر بن کر رہ جائے گی, اور شاید سمیرہ کو خود کو بہتر محسوس کرنے کا موقع مل جائے گا. اب سمیرہ کو کوئی ڈر نہیں رہے گا کہ اتنی تیاری کے بعد بھی وہ دوام کی شادی کا مقابلہ نہیں کر پاتی, اور یہی چیز اسے احساس کمتری کا شکار کرتی تھی. اسی لیے تو وہ جلد سے جلد دوام کی شادی کر کے اسے گھر سے رخصت کروانا چاہتی تھی. لیکن اب خود ہی مسئلے کا حل نکل آیا تھا. اب سکون ہی سکون تھا. لکڑی کے بھاری دروازے کے سامنے جیسے ہی اس کا گورا شیر دل آ کر رکا, ایک جھٹکے سے وہ شخص زمین پر اترا. اس کے کندھے پر پسینے پوچھنے کے لیے سیاہ کپڑا پڑا تھا, جسم پر کالی قمیص اور تنگ شلوار تھی, اور پیروں میں بھاری بھرکم جوتے چمک رہے تھے. اس کی چال میں ایک ایسا اعتماد تھا جو صدیوں سے چلتی آ رہی کسی فتح مند نسل کا وارث ہی دکھا سکتا تھا. دروازے پر دستک دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے سجن سائی سے ملنے آیا تھا, جس کے لیے اسے کسی اجازت کی ضرورت درکار نہیں تھی. اس نے سیدھا دروازے کو دھکا دے کر کھولا, اور اس دھکے کی گونج سے زیادہ
और इस धक्के की गूंज से जैसे पूरे घर की दीवारें भी लरस गई। अंदर सहन में पड़ी चारपाई पर ताया और चाचा परेशान बहाल बैठे थे और जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई, इनके चेहरे पर जिंदगी की रमक तक मद्धम पर गई। ताया के होठों से सांस जैसे वापस अंदर चला गया था और चाचा तो बकायदा कांपने लगे थे। दोनों ने नजरें इसके चेहरे पर थी जो नकाब से ढका हुआ था, लेकिन आंखें वो मुकम्मल चेहरा बन गई थी। इन आंखों में वहशत नहीं थी, क़यामत थी। ना वो चीखती थी, ना वो बोलती थी, लेकिन इनके अंदर खामोशी में एक ऐसी दाद छुपी थी कि बंदा सिर्फ नजरें मिलाकर भी जमीन में गिर जाए। वो सब्ज आंखें ऐसी रोशनी से चमक रही थी जैसे किसी वीराने में अचानक रोशनी का रेला फूट पड़ा हो, मगर वो रोशनी सुकून न देती थी, दिल दहला देती थी। इनकी चमक में गुरूर था, जीत थी और एक ऐसा सहर था जो देखने वाले को पलक भी झपकाना बुला दे। वो सिर्फ एक नजर डालकर किसी भी मर्द के अंदर के गुरूर को तोड़ देने की ताकत रखता था। इतना शानदार, इतना परबाब और वजह मर्द के आम मर्दों को अपने मर्द होने पर शक होने लगे। अस्सलाम वालेकुम ताऊ। दरवाजे में कदम रखते ही इसकी गूंजदार आवाज पूरे सहन में फैल गई थी। सुना है फौतगी हो गई है तुम्हारे घर में। लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट और लहजे में तेज मिठास लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट और लहजे में तंजिया मिठास, जैसे बात ना करना हो बल्कि ताने मार रहा हो। वो अंदर दाखिल हुआ तो सीधा तायाबू की छोड़ी हुई चारपाई की तरफ बढ़ा और बेनियाजी से एक तरफ पड़ा तकिया उठाकर अपनी पुश्त के नीचे पीछे जमा लिया। बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे ये घर इसके बाप दादा की जागीर हो। ना झिझक ना लिहाज, सिर्फ मेरे सोने साईं की हाला मर गई, बड़ा अफसोस हुआ। इसने मसनूई दुख से सर हिलाया। आवाज में ऐसा तंज छुपा था कि वो एक दूसरे से नजरें भी न मिला सके। मेरा सजन साईं उदास होगा ना, ये सोचा सुकून नहीं लेने दे रही थी। बस इसलिए चला आया हूँ अपने सजन साईं की आंखों के आंसू पूंछने के लिए। इसकी आंखें अब सहन के एक कोने की तरफ देख रही थी, वहां जहाँ एक दरवाजा नीम हुआ था और वो जानता था कि दवाम इसकी तरफ होगे। कहाँ है मेरा सोना मुखरा? उदास हो गया ना? आखिर खाला मर गई है, बुलाओ इसे, बुलाओ मेरे दिलदार साईं को, जाके कहो इसका होने वाला सरताज आया है इसके आंसू साफ करने के लिए। जब वो दुआम का नाम लेता, इसकी लबों से जांचनी बहती थी, जैसे कोई मोहब्बत की नदी फूट रही हो। लहजे में वो मिठास थी जो सिर्फ दुआम के लिए मखसूस थी। बाकी सब के लिए तो वो सिर्फ दह बाकी सब के लिए तो वो सिर्फ वहशत था। जैसे सामने खड़े दो वजूद जो कांप रहे थे, जिनकी आंखों में खौफ पिघले हुए शीशे की तरह बह रहा था, मगर वो इस तरफ देखना भी गवारा न करता था, जैसे वो इंसान नहीं महज दीवारें हों। इसकी नजरें अब कमरे की तरफ थी जहाँ पिछली रात इसने दीवार को सजदे में झुका देखा था। इसलिए में इसकी आंखों में वहशत नहीं, एक अजीब सी तड़प थी। वो जानता था कि वो लड़की इसकी किस्मत है। लगता है सुनने की हंस कमजोर है तुम लोगों की, मेरे बंदे कानों का इलाज बहुत तसल्ली बख्श करते हैं। आवाज में अचानक ऐसी वहशत उभरी कि जो जहां बैठा था बस साख्त हो गया। चाची जो अभी तक दीवार के साथ खड़ी आंसू पूछ रही थी, डर के मारे कदम पीछे हुई और फिर तेजी से कमरे की तरफ भागी। जैसे ही घोड़े के कदमों की आवाज इसके कानों से टकराई, वो अपने कमरे की तरफ दौड़ी थी। दरवाजा अंदर से बंद करने का वक्त भी न मिला। वो तेजी से बिस्तर के नीचे छुप गई और अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था, सांसें बेतरतीब थी, आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। जैसे वो जानती थी कि वो शख्स सिर्फ इसे देखने के लिए नहीं, इसे लेने के लिए आया है, और अगर वो आया है तो इसे लेकर ही जाएगा। इसका दिल कह रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो इतना ताकतवर था कि किसी के बाग में हिम्मत नहीं थी इसे रोकने की। वो आज अगर इसे उठाकर ले जाता तो कोई बंदा, कोई कानून, कोई रिश्ता, कोई रिवायती गैरत इसे रोक नहीं पाती। यही सोच इसे जमीन से लगा रही थी, यही होप इसे बिस्तर के नीचे छुपा रहा था। चाची हामती कामती अंदर आई, इसके चेहरे पर वहशत लिखी हुई थी। तो हम वो राकू बाहर आया है, तुम्हें बुला रहा है। तो हम जैसे ही चाची की आवाज से इसने बुरी तरह से नफी में सर हिलाना शुरू कर दिया। वो बिस्तर के नीचे जमकर बैठ गई, आंखों से बहते आंसू उसकी हथेली को गीला कर रहे थे। इनके हाथों में बंदूकें हैं जो तेरे ताया चाचा के माथे पर रखी हुई है, वो मार डालेंगे और इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। यहाँ कोई कानून नहीं चलता, कुछ नहीं बचाएगा तुझे। बाहर निकलो, तेरे ताया चाचा हिम्मत हार चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी वो सिर्फ बाहर बुला रहा है, तुझे लेने नहीं आया। चल, इससे पहले कि मौत हम सबका सामना करवा दे, वो तुझे अपने साथ लेकर जाए। चाची ने झुककर इसके बाजू को सख्ती से खींचा, तो आम दर्द से चीखी भी नहीं, बस कांपने लगी। चाची ने गुस्से से बाहर इसे खींचकर बाहर निकाला। वो बेबसी से इसके साथ और वो बेबसी से इसके पीछे घसीटती जा रही थी। चाची के कदमों में पड़ी लरसती हुई दुआम का चेहरा आंसू से था। सामने घोड़े की मौजूदगी का सिर्फ तसव्वुर भी इसके ख्वासों पर भारी था। चाची ने इतनी सख्ती से इसका बाजू दबोच रखा था कि वो इसके साथ घसीटती हुई बाहर आ रही थी। इसकी डरहाना अंदाज पर जब उन्होंने इसे खींचकर बाहर निकाला तो सरदार की आंखों में लपकती हुई और गुस्से की एक लहर में यूं उभरी कि चारपाई पर चिड़चिड़ा उठी। वो एक झटके से उठा, कदमों तले जमीन कमाने लगी और अगले ही लम्हे वो औरत के बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। नीच औरत लफ्जों में जहर था, आंखों में दहकता हुआ गजब। वो कोई ऐसा भारी लफ्ज इस्तेमाल करते करते रुक गया जो औरत जात की दच्छियां उड़ा दे, लेकिन गुस्सा इतना था कि इसे जिंदा जमीन में गाड़ दे। तुझे किसने हक दिया मेरे दिलदार साईं को यूं अजियत देने का? किसके हुक्म से तूने इसे यूं बाजू से घसीटा? आवाज में ऐसा दंदना था कि दीवारों से प्लस्तर झरने को बेताब हो गया। वो निकाब जो अब तक इसकी शनाख्त छुपा रहा था, एक झटके से नीचे गिरा। आंखों की वहशत अब चेहरे पर उतर चुकी थी, सबज आंखों में खून उतरा हुआ था, हड्डियों तक चुभती सर्द
सर्द निगाहें, ऐसा लगता था जैसे वजूद छेद देंगी। चाची की तो हिम्मत ही जवाब देगी। इतना खूबसूरत मर्द और ऐसी दरिंदगी, सांसें बंद होने लगी और घबराहट की ऐसी लहर दौड़ गई कि इनका वजूद थर थर कांपने लगा। तमाम वो लबों पर हाथ रखे चारपाई के किनारे से लगकर खड़ी हो गई। इसकी आंखों में फकत खौफ था, सिर्फ खौफ। वो चेहरा, आंखें, वो सद लहजा वो पहले भी देख चुकी थी और पहले भी ना दिल धड़का था ना रूह पिघली थी, और आज भी सिर्फ कमकमाती हुई खामोशी थी। इसकी सुर्ख आंखें जैसे खून में धुली हुई थी, सिर्फ दहशत फैला रही थी। मेरा सोना साईं, तुम ठीक हो ना? तकलीफ तो नहीं हो रही? इसकी लबों में एकदम ऐसी मिठास खुली जैसे जहर पीते वक्त शक्कर चख ली हो। चेहरे पर छाई वहशत पल में कहीं छुप गई। लबों पर टूटती नरमी दुआम को पलक झपकने का होश भी न रहा। कब वो इसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए नरमी से इसे अपने करीब लाया। दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुला ले, मेरा सोना मुखड़ा आंसू बहा रहा है। सरदार दिल वंचरिया ए सरदार का दिल कट रहा है। मेरा मीठा साईं, ये जुल्म न करो। कि आंखें रोने के लिए नहीं है मेरा सजन सोना, वो बेताबी से बोल रहा था। लहजे में वो सच्चाई, वो मोहब्बत थी जो किसी आतिश फिशा के अंदर छुपी झील की तरह अचानक फूटती हो। यहाँ आओ मेरे करीब, यहाँ बैठो। इसने तमाम को कंधों से थामकर आस्ते से चारपाई पर बिठाया और खुद दुनिया को अपनी वहशतों से कांपने में मजबूर कर देने वाला शख्स एक मामूली दरी सहमी हुई लड़की के कदमों में झुककर बैठ गया। पूरे सहन में खामोशी तारी थी, सिर्फ दुआम की कामती सांसें सुनाई दे रही थी और बाकी सब आंखें फाड़े ये मंजर देख रहे थे। मेरा यार सजन उदास है, हाला मर गई है, अफसोस है, बहुत अफसोस है, लेकिन मरना तो सब नहीं है। मैं अब मरे हुए लोगों को दुख मनाने से बेहतर कि हम अपनी खुशियां संवारें। वैसे भी हमारा निकाह है कल। कल पहाड़ों का राजा अपनी मासूम साईं को दुल्हन बनाकर ले जाएगा। इस नरमी से कहा जैसे दुख में लिपटी खुशी का कोई झोंका हो। फिर जैसे इसे याद आया हो, फौरन लहजा बदल कर बोला, अच्छा तुम खाला की वजह से बहुत उदास हो। ठीक है, अपनी खुशियां बाद में मनाई जा सकती हैं, लेकिन ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी खाला के मरने का अफसोस नहीं। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख महसूस किया मैंने। रिश्ते जब मरते हैं तो दिल भी टूटता है। मेरे माँ बाप मरे थे, तब भी दिल जैसे थम गया था। तुम्हारे माँ बाप गए, तुम पर भी वही गुजरी होगी। दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं कुछ सहारे मिल जाते हैं जो जिंदगी को सहारा दे जाते हैं, जैसे तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। वो बोल ही रहा था कि बाला किचन के दरवाजे से करीब से पानी का गिलास भरकर लाया। भाभी, अपनी खाला का अफसोस बाद में कर लेना, पहले ये पानी पी लो, गला तो खुश्क हो गया होगा। लहजा नरम था, शाइस्तगी लिए हुए। अब जब पहाड़ों को लरजा देने वाला सरदार इस लड़की के कदमों में बैठ चुका था, तो बाकियों की जुबानें कैसे सख्त रहती। वो लड़की इतनी मासूम थी कि इसके सामने तो वहशत भी नरम हुई ओढ़ लेती। फिर बाला और सरदार किस खेत की मूली थे। हाँ ला पानी, इसने बेहद नरमी से कहा। निगाह इसके चेहरे पर टकी हुई थी। मेरे यार सजन की आंखों से तो समिंदर बह निकला है, गला तो खुश्क हुआ ही होगा। वो नरमी से गिलास इसके लबों से लगा चुका था, जैसे किसी पगले चिराग को फिर से रोशन करना चाहता हो। वो सहमी हुई थी, एक बूंद से ज्यादा पानी न ले सकी, लेकिन वो बाजिद था। खामोशी से, पूरे सुकून से इसके घर वालों के सामने इसके कदमों में बैठा मोहब्बत जबरदस्ती अपने हाथों से इसे पानी पिलाता रहा। एक बाजू इसके गिर्द लपेटता था, जैसे वो वक्त एक बाजू इसके गर्द लिपटा था, जैसे वो वक्त से पहले उसकी मलकियत बन चुकी है और वो इस रिश्ते पर उस वजूद पर हक रखता हो। गिलास जैसे ही इसके लबों से हटा, सरदार ने बाकी बचा पानी खुद पी लिया। एक लम्हे को सबकी निगाहें ठहर गई। वो पहाड़ों का राजा सिर्फ हुकूमत करना जानता था, आज मोहब्बत की गुलामी के शौक में झुक चुका था। ऐसा मंजर जो किसी ने सोचा भी ना था, आज आंखों के सामने हकीकत बन चुका था। सुबह तक जो समीरा खुशी की शादियाने बजा रही थी, अब दवाम की जिंदगी जहन्नम बनने जा रही है। वो एक लम्हे चकरा कर रह गई। जिस शख्स को वहशी, संगदिल और खुद से समझकर दुआम का अंजाम समझ रही थी, वो इस वक्त जो नाम दुआम के कदमों में झुका, इसकी आंखों के आंसू साफ कर रहा था। समीरा का दिल साई साई करने लग समीरा का दिमाग साई साई करके रह गया था। एक तो वो लड़की जो इस दुनिया में इतना हुस्न लेकर आई थी, हर नजर हसद में मुब्तला हो जाए, और अब वो पथरीले पहाड़ों का राजा भी इसकी किस्मत लिखवा कर ले गया था। ना दुआम ने कुछ मांगा था, ना इसने कुछ चाहा था, मगर सब कुछ इसे ही मिल रहा था। और ये बात मेरा को अंदर ही अंदर जला गई थी। मेरा मीठा साईं, ऐसे नहीं कामते। इसके लर्जते वजूद को सीने से लगाकर वो धीमे मगर गरजदार लहजे में बोला, खैर मैं तुम्हारी खाला को अफसोस करने आया था, पर तुम्हें देखा तो सब कुछ भूल गया। बस तुम्हें देखकर सुकून आ गया। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में शरारत थी। हाँ ना? हाँ तो ताऊ कहाँ है? सुन ले, निकाह कल होगा, परसों नहीं। मैं अपने मीठे साईं से दूर नहीं रह सकता, और वैसे भी तुम लोगों ने मेरे यासजन को रुलाया है और इसके आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। वो एक पल को सबकी तरफ देखता, फिर लहजे में जहर बढ़कर बोल रहा था, इसलिए मैं कल से इसे अपने घर से ले इसीलिए मैं कल इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, बारात लेकर। तुम लोग इस काबिल नहीं कि मेरे सोने मुखड़े को अपने पास रख सको। कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए वो आखिरी वार्निंग देता है, कल सुबह 10 बजे बारात लेकर आऊंगा। निकाह शराफत से हो गया तो जश्न में फायरिंग होगी, वरना बाला देख ले कितने लोग हैं, हर एक के नाम की गोली तैयार करके लाना। भाभी को निकाल कर उठ। बाला हिसाब बराबर करके बैठा था। भाभी को निकाल कर 8। बाला हिसाब बराबर करके बैठा था। हाँ ठीक है, और ये तो अगर होशियारी दिखा देना तो पहली गोली इसकी किस्मत में है।
नाम पहले से लिख कर रखा है। इसके जाते ही पूरे घर पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे मौत का साया हो। वो खुद कांपती हुई चारपाई पे बैठी थी और बाकी सबकी सांसें भी जैसे रुक गई थी। वो सब लोग चेहरों पर शिकस्त और बेबसी के हाथ सजाए बैठे थे। इतनी गहरी खामोशी थी कि जैसे ज़बानें गुम हो गई हों। दुआम का कोई कोस भी नहीं रहा था, सबका वजूद सुन हो चुका था। एक अनजानी वहशत हर कोने में रच बस गई थी। अभी वो सब इसके बहारों के राजा सरदार यलगार की गूंजदार मौजूदगी से बाहर भी न निकले थे कि दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। दरम दरम। दरवाजे पर पड़ने वाली दस्तक के साथ ही सबके दिल जैसे उछलकर हलक में आ गए। सबके कान दरवाजे की तरफ लग गए। एक लम्हे को किसी में हिम्मत ना हुई कि दरवाजा जाकर खोले, लेकिन फिर जैसे ही दरवाजा खुला, वर्दी वाले अंदर दाखिल हुए तो जैसे पूरे आंगन पर मौत की खामोशी छा गई। जाने लबों पर तक आ गई, सांसें रुक सी गई। अंदर आने की इजाजत है। पुलिस वाले ने लकड़ी के दरवाजे पर डंडा मारा और सवालिया अंदाज में ताया को घूरा। ताया, जिनकी बौखलाहट चेहरे पर साफ लिखी थी, फौरन हाँ में सर हिला गए। वर्दी देखते ही सारी लड़कियां कमरे के वर्दी देखते ही सारी लड़कियां दबा कर कमरों में जा छुपी। दरवाजे बंद, सांसें मद्दम। पुलिस वाले अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही चारपाई पर बैठा, इसकी नजरें पूरे घर का जायजा लेने लगी। सुनने में आया है कि इस घर में डाकू आते जाते हैं। इसके लहजे में तंज भी था और तफ्तीश भी। डाकू सरदार यलगार इस घर में देखा गया है। हमें इत्तला मिली है कि क्या ये सच है? तुम लोगों का कोई तल्लक है इससे, कोई रिश्तेदारी? बाकी चुप कर बोलने लगा। ये डाकू पिछले कई दिनों से इस रस्ते पर देखे गए हैं, इसी इलाके में, और अक्सर इसी घर के करीब। सवाल यह है कि आखिर वो यहाँ क्यों आते हैं? पुलिस वाले का लहजा अब खालिस तफ्तीशी हो और थोड़ा सख्त हो गया था। तयापा मुश्किल खुद को संभालकर सामने वाली चारपाई पर बैठ गए, मगर इनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ना सरकार, अल्लाह माफ करे, हम डाकू से रिश्तेदार देखें, इससे बेहतर है कि मौत आ जाए। चाचा ने हाथ जोड़ते हुए बेबसी से कहा। आवाज में सच्चाई भी थी और खौफ भी। पुलिस वाला अब भी तफ्तीशी निगाहों से हर चेहरे को जांच रहा था। तो फिर डाकू यहाँ क्यों आते हैं? कोई तो वजह होगी। सरदार यलगार ने आज तक किसी आम घर में कदम नहीं रखा और न ही कभी ऐसी खबर सुनाई गई है। इसके यहाँ आने के पीछे कुछ तो मकसद होगा। इसके साथ वो हवलदार भी दरवाजे पर खड़े थे, हाथों में बंदूकें, निगाहें बार बार अंदर झांकती। चाचा वहीं जमीन पर दोजनों बैठ गए और फिर सर पर हाथ मारकर कराने लगे। हाय सरकार, क्या बताएं आपको, इन लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है, जिंदगी जन्म बना दी है हमारी। पुलिस वाला चाचा को तकते हुए खामोश हो गया, जैसे कुछ जोड़ रहा हो, कुछ समझने की कोशिश करा। फिर अचानक से आंखों में एक अजीब सी चमक आई। खबर तो ये भी है कि सरदार यलगार इस करके एक लड़की से निकाह करने जा रहा है। ये खबर इसे शिराजी ने दी थी, लेकिन अब शिराजी खुद ही कल से गायब था। ना फोन लग रहा था, ना कोई पैगाम, ना पता। अकरम को तो लग रहा था कि अगर वो इनके हाथ लग चुका है, कहीं काट के फेंक ही ना दिया हो कहीं। आखिर इनके लिए कत्ल तो ऐसा ही था ना जैसे सांस लेना। वहशत इनकी पहचान थी, जिंदगी जहन्नम कर दी है। इंस्पेक्टर अकरम ने आंखें सकल कर सवाल दोहराया। मैंने तो सुना है वो सरदार तो तुम्हारी बेटी पर जान छिड़क रहा है, निकाह कर रहा है उससे। फिर ये जिंदगी जहन्नम कैसे? वो चारपाई के किनारे पर टिक कर बैठ गया। हाथ में थामा डंडा धीरे धीरे जमीन पर मार रहा था। इसके लहजे में तंज छुपा नहीं था, बल्कि छन छन कर बाहर आ रहा था। चाचा का हलक खुश हो गया, माथे पर पसीने की नंदी बूंदे उभरने लगी। इसने गले को साफ करते हुए अकलाते हुए लहजे में जवाब दिया। सरकार, वो डाकू, वो जो चाहे कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं? हमने तो कभी बुलाया भी नहीं, ना चाहा। हमारी बेटी को जबरदस्ती। इंस्पेक्टर अकरम ने सख्त लहजे में सवाल दागा तो चाचा के आंसू बह निकले। साहब जी, हम सच कह रहे हैं, हमारी बच्ची की इज्जत दांव पर लगी है। वो सरदार, वो डाकू जबरदस्ती से अपने निकाह में लेना चाहता है। इसने हाथ जोड़ दिए, दिल कट रहा था। कल बारात लाएगा कह गया है, क्या करें हम? कोई कुछ नहीं सुन रहा, किसी में हिम्मत नहीं है। तो रिपोर्ट क्यों नहीं की पहले? इंस्पेक्टर ने घूर कर पूछा। साहब जी, कौन रिपोर्ट करता है? इसका नाम सुनते ही लोग काम जाते हैं। वो किसी को नहीं मानता, पुलिस को भी नहीं। गांव के लोग दरवाजा तक खटखटाते हुए डरते हैं। चाचा की आवाज रोहासनी हो गई थी। साहब जी, हम अपनी बेटी को किसी डाकू के हवाले नहीं कर सकते। हम बस इतना चाहते हैं कि वो बच जाए। वो जालिम है, जालिम। चाचा ने जमीन पर हाथ मारा, जैसे अपनी लाचारी पर मातम कर रहे हों। इंस्पेक्टर अकरम चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे ज़हन में कोई गरा खोल रहा हो। फिर इसने ताया और चाचा की तरफ देखा, जिनके चेहरे अब भी खौफ और बेबसी की झड़ियां जिनके चेहरे पर अब भी खौफ और बेबसी की झड़ियां रेंग रही थी। देखो, तुम लोग कह रहे हो कि सरदार यलगार जबरदस्ती निकाह करना चाहता है ना? चाचा ने नम आंखों से सर हिलाया। हाँ साहब जी, वो जालिम है, कुछ भी कर सकता है। कल बारात लाने का कह गया है। इंस्पेक्टर के होठों पर एक सख्त सी मुस्कुराहट उभरी। तो फिर बस हमें वही दिन चाहिए, कल जब वो बारात लेकर आएगा ना। वो लम्हे बार को रुका, फिर नजर ताया की आंखों में गार कर बोला। तब तुम्हारी लड़की सबके सामने, पुलिस वालों के सामने खुद ये बयान देगी कि वो ये निकाह नहीं करना चाहती और इस पर जबरदस्ती हो रही है। ताया और चाचा एकदम चौंक उठे। पीछे चाचा हिकलाते हुए बोले, मगर साहब जी, वो लड़की तो बहुत डरी हुई है, वो कुछ बोलेगी भी तो। इसे बोलना पड़ेगा, अकरम ने ठोस लहजे में कहा। यही एक कानूनी दरवाजा है, हमें सरदार यलगार के खिलाफ एक ऐसा सबूत चाहिए
جو اسے عدالت میں لا کھڑا کرے، اور لڑکی کا بیان، زبردستی کے نکاح کی گواہی، یہ ہمارے لیے وہی بڑا ثبوت ہوگا۔ اور ایک بار جب وہ بیان دے دے گی تو ہم اسے حراست میں لے لیں گے، پھر باقی فائلز ہم خود کھولیں گے۔ فی الحال ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اسے جیل میں ڈالنے کی، اس کے خلاف پرانے کیسز، اس کے جرائم، سب کچھ، لیکن ہماری کارروائی کی شروعات کے لیے بس ایک بڑی وجہ چاہیے، اور تمہاری بیٹی کی جرات ہمیں وہ وجہ دے سکتی ہے۔ تایا اور چاچا دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کے چہرے پر پہلی بار کوئی امید، کوئی ممکنہ نتائج کی گرن جم کی تھی۔ بس لڑکی کو تیار رکھو، کل بارات کے وقت وہ ہماری آنکھیں، ہماری آواز بنے گی، اور ایک بار وہ بول پڑی تو سردار یلکار کا انجام قریب ہوگا۔ انسپکٹر کی آواز میں ایک عزم تھا، ایک ایسا ارادہ جو شاید برسوں بعد ان کے اجڑے گھر میں قانون کی صورت داخل ہوا تھا۔ تایا نے لرزتے ہاتھوں سے انسپکٹر صاحب کے قدموں کی طرف ہاتھ جوڑے، جیسے برسوں بعد کہیں روشنی کی کرن دکھائی دی ہو۔ صاحب جی، ہم بالکل تیار ہیں، ہم اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دیں گے، وہ ضرور بولے گی، ضرور سچ بولے گی۔ اس کی اس کی آواز میں امید تھی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسا خوف بھی۔ اس کی آواز میں امید تھی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسا خوف بھی۔ بس پھر طے ہے، کل جب ڈاکو سردار اپنی بارات لے کر یہاں آئے گا اور نکاح کے وقت سب کچھ تیار ہوگا، تب تمہاری بیٹی صرف ایک جملہ بولے گی۔ انسپکٹر اکرم نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ نکاح میری مرضی سے نہیں، زبردستی کیا جا رہا ہے۔ بس یہی ایک جملہ ہمیں وہ موقع دے گا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح کی زبردستی کرنا قانونی جرم ہے، اور ہمارے پاس یہی ایک وجہ کافی ہوگی۔ اکرم نے چارپائی بیٹھے دونوں بزرگوں کی طرف دیکھا تھا۔ ہم بنا ثبوت کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، لیکن جب ایک لڑکی خود سب کے سامنے جرم کی گواہی دے تو وہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ صاحب جی وہ تو ہمیں دھمکی دے کر گیا ہے، کہا ہے کہ بندوق میں 8 گولیاں ہوں گی، اور ہر گولی پر ہمارے کسی نہ کسی فرد کا نام لکھا ہوگا۔ ہم تو اپنی بچی کو اس جہنم سے بچانے کے لیے جیتے ہیں، لیکن یہ لڑائی اب ہمارے بس کی نہیں۔ چاچا کی آواز کمپائی۔ انسپکٹر اکرم نے ان دونوں کے چہرے پر نظریں جمائی اور پھر آہستہ سے بولا، یہ لڑائی اب تمہاری نہیں رہی، کل وہ آئے گا تو قانون بھی ساتھ آئے گا، اور اس بات صرف دھمکیاں نہیں، ہتھکڑیاں بولیں گی۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ وہ کھلا میدان، جیسے کسی جنگی قلعے کی چھاتی پر رکھا گیا تخت ہو۔ اس پر بچھائی چارپائی پر سردار نیم دراز تھا، آنکھیں بند، چہرہ خاموش، لیکن ماتھے پر ہلکی سی شکن، جیسے سکون میں کوئی جنگ چھپی ہو۔ جمرو ہاتھ میں پنکھا لیے اس کے پاؤں دبا رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں چپلوسی اتنی نمایاں تھی کہ وہ پنکھا جھولنے سے زیادہ سردار کے قدموں میں جھکا جا رہا تھا۔ سردار، وہ تمہاری شادی ہے اور ہم جشن نہ منائیں۔ میں چاہتا تھا رات میں وہی پرانا طریقہ ہو، پہاڑیں گونجیں گی، گولیاں چلیں گی، آسمان چمکے گا، تمہارا نام بن کر زمین بھی کانپے گی۔ جمرو نے جھک کر اس کے پیر پر ہاتھ پھیرا، جیسے اس کی جوتے میں چمکانے کا ارادہ ہو۔ سردار نے آنکھیں کھولی اور جمرو کو ایک نظر دیکھا۔ بہت زبان چل رہی ہے آج تیری، تمہارے حکم پر بند ہے سردار۔ جمرو دانت دکھاتا فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ اس لمحے بالا بھی وہاں پہنچا، وہ کافی مصروف لگ رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ، چہرے پر وہی پرانی شوخی، لیکن آنکھوں میں ایک نئی چمک۔ یار، سادہ نکاح ٹھیک ہے، لیکن جشن ہونا چاہیے، وہ بھی ویسا بلا، پوری وادی میں گولیاں چلیں، بندوقیں چھتوں سے نکلے، زمین لرز جائے، آئے ہائے، یہی روایت ہے ہمارے قبیلے کی۔ سردار نے سیدھا ہو کر بیٹھتے پاؤں کو سیدھا کیا اور ایک گہرا سانس لے کر بولا، میں بھی یہی کہہ رہا تھا سردار، ہماری تو روایت ہے۔ جمرو تیز تیز اس کے پیر دبانے لگا، روایت تو رہے گی، لیکن یاد رکھو، ہر گولی کا خوف ہونا چاہیے، اندھی فائرنگ میں صرف شور ہوتا ہے، دھاک نہیں بیٹھتی۔ ارے تم فکر نہ کرو، اس بار سب کچھ پلان کے تحت ہوگا، تم آؤ گے، کرسی پر بیٹھو گے، ہمارے سردار کی شادی ہوگی، کوئی عام بات نہیں، دشمنوں کے دل کانپیں گے۔ ہم نے تمہارے لیے خاص اسلحہ بچا کر رکھا ہے، وہی جو پرسوں رات سے جو قبضے سے تم نے چھینا تھا۔ ہاں، وہ اسلحہ، وہ معمولی نہیں تھا، گوریلا کا سامان تھا، خفیفہ ترسیل کے لیے بیچا جا رہا تھا، دشمن ملک کا مال تھا، لیکن ہم نے وقت پر ہاتھ ڈال دیا، بالا نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس بار فوج بھی خوش ہے، تم نے جو راتوں رات پورا مال ٹرک سمیت پہنچا دیا، وہ بھی بغیر کسی نقصان کے۔ واہ سردار، تمہاری بہادری کی گواہی اب پورا پہاڑ بھی دیں گے۔ قسم لے لو سردار، وہ بندوق جو اوپر والے بکسے میں تھی نا، میں نے اسے دیکھ کر ہی کہا تھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کی چیز ہے، لیکن بالا نے کہا فوج کو دینی ہے تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جمرو چھٹ سے بولا۔ سردار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا کیا، یہ اسلحہ ذاتی کام کے لیے نہیں ہوتا، یہ وہ آگ ہے جو یا تو دشمن جلاتی ہے یا وطن بچاتی ہے، لیکن تمہاری شادی وہ الگ بات ہے، اس رات ہم دشمن نہیں مٹائیں گے، جشن منائیں گے، بندوقیں چلیں گی، خوشی میں زمینیں ہلیں گی، لیکن تمہارے نام پر۔ بالا تھوڑا جھکا، لہجے میں معصومیت تھی۔ سردار نے گردن ذرا سا دائیں کی، جشن ہو لیکن میرے نام کی عزت رہے، ہم ڈاکو ضرور ہیں لیکن اپنی حرمت رکھتے ہیں، دشمنوں کو آگ میں جلائیں گے، اپنے لیے مشعل جلائیں گے۔ محفل زوروں پر تھی، ڈول کی ٹاپ اور فضا میں بارود کی باس پھولی ہوئی تھی، کچھ فاصلے پر زمین میں گولیاں
मार कर फायरिंग की जा रही थी, जैसे जश्न ना हो, कोई जंग जीती गई हो। सरदार एक चरपाई पर टेक लगाए बैठा था। इसके एक हाथ में सिगरेट था, दूसरे हाथ में बंदूक का रुख जमीन की तरफ। चेहरे पर खामोशी थी। तभी जुमरू हवास भागता दौड़ता हुआ करीब आया। सरदार इसने करीब झुककर आवाज दी। सरदार ने बगैर चेहरा मोड़े बस आंखों से इसे देखा। जुमरू इसके करीब आकर बैठ गया। सरदार, तुम्हारे वहां से निकलते ही पुलिस पहुंच गई है। मुझे लगता है वो लोग पुलिस से मदद ले रहे हैं शादी रोकने के लिए। सरदार ने आस्तीन से सिगरेट का कश लिया और सख्त लहजे में बोला, पुलिस? हाँ सरदार, मरवान ने खुद देखा है। गाड़ियों में उतरते पुलिस वाले गाड़ियों में उतरते पुलिस वाले और वो लड़की का ताया इनसे बात कर रहा था। सरदार ने हंकार बढ़ा, जैसे किसी बच्चे की जिद सुनी हो। पुलिस हमसे टकराएगी। इसने हंसते हुए जुमरू की तरफ देखा। जुमरू, पुलिस तो हमारा नाम सुनकर वर्दी गीली कर लेती है, वो रखेंगे? जुमरू फौरन सर हिलाने लगा। नहीं सरदार, मैं तो बस इत्तला देने आया था, बाकी तो हम जानते हैं। कल की बारात वक्त पर निकलेगी। सरदार ने बंदूक जमीन पर रखी और जुमरू को थोड़ी सी पकड़कर ऊपर किया। अगर वो पुलिस लेकर भी आए तो बारात गुजरेगी जुमरू, और हर गोली की आवाज में ऐलान होगा, सरदार की दुल्हन जा रही है। लेकिन फिर भी अगर वो पुलिस को लेकर आएंगे तो ये हमारे साथ धोखा होगा। सरदार की आवाज में आग थी, और धोखे का जवाब सरदार कुछ कल नहीं आज देगा। वो तेजी से उठा, बंदूक थामी और गुर्राया, उठाकर ले आओ सबको। ने कहा, आज ही होगा। इसकी आवाज गूंजी तो जुमरू और बाला फौरन हरकत में आ गए। गोलियां चलने लगी, जमीन थरकने लगी। डाकू ने फैसला कर लिया था कि इसके फैसले टलते नहीं थे। घर के दरवाजे दर से खुले थे। डाकू अंदर घुस आए। तादाद इतनी थी कि हर कमरे पर कब्जा हो चुका था। बंदूक की नलें सर ऊपर थी और सबको घसीटकर सहन में ला खड़ा किया गया था। धोखा दोगे तुम लोग, वो भी सरदार को और पुलिस? हा 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 हा। बाला ने घोड़े की पुश्त से गरज कर कहा। इस इंस्पेक्टर ने खौफ दिखाए होंगे, लेकिन सरदार हकीकत दिखाता है। इसके इशारे पर डाकू ने बंदूकें मजीद झुका दी। सरदार का बुलावा आया है, सामने गाड़ी है, चुपचाप बैठ जाओ, वरना लाशें उठेंगी, जिंदा नहीं। औरतें कांप रही थी। लड़कियां चाचा और बाप के पीछे छुपने लगी। ये वहशत इनके वहमो गुमान भी ना थी। गोलियां थी कि थमने का नाम भी नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों में आग बरस रही हो। रात की तारीकी में गोलियों की गरज से ज्यादा जमीन रात की तारीकी में गोलियों की गरज से जमीन गिड़गिड़ा रही थी, थरथरा रही थी। तोपों की वहशत इस कदर थी कि जिस सिमत बंदूक उठती, इस सिमत सन्नाटा छा जाता। ना बारात बची थी, ना घर, बस बारूद की बू रह गई थी। ये कोई मामूली वारदात नहीं थी। पहले वो सिर्फ बारात गायब कर देते, अब तो पूरा घर ही निकल गए थे, वो भी दुल्हन समेत। बाकियों की बंदूक की नोक पर बंद कर डाला गया था, मगर दुल्हन के लिए खसूसी इत्मीनान था। गाड़ी की पिछली सीट पहले खुद बाला ने साफ करवाई। गुलाब की खुशबू वाला स्प्रे मारा ताकि भाभी को तकलीफ ना हो। चादर भी बिछाई थी। सलूक शाही था, बस मर्जी की किसी और की थी। जिस अंदाज में पूरा घर उठाया गया था वो कोई आम वारदात ना थी। ये वहशत थी, ताकत का नंगा मुजाहिरा था। गली की गली ररस रही थी। हर दरो दीवार से झांकती आंखें, हर छत से झांकते साए, सबने वो मंजर देखा था जो वर्षों याद रखा जाएगा। बारूद की बू पूरे मोहल्ले में रची बसी थी। घरों में खेलते बच्चों के हाथ रुक गए थे। चूल्हों पर चले देगचे उतर गए थे। अब किसी को शक नहीं रहा था। पूरा का पूरा घर उठा लिया गया था। सिर्फ दुल्हन नहीं, हर फर्द जिस इज्जत को बचाने के लिए दिन रात मंसूबे बनाए जा रहे थे, वही इज्जत अब सबके सामने रोंदी जा चुकी थी। क्योंकि अब तो हर आंख गवाह थी, हर जुबान पर बात थी कि मामला सिर्फ अना या रवाज का नहीं, बल्कि सरदार की जिद और वहशत का था, जो चाह कर डाला। ठाकुर जी, हमने कुछ भी नहीं किया, हमसे कसम ले लीजिए, हम तो बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं किया। ताया अब्बू जैसे ही कबीले के अंदर दाखिल हुए, वो तेजी से सरदार डाकू के करीब पहुंचे, जो आराम से चरपाई में बैठा हुआ था। सबको गौर से देख रहा था। सरदार, पुलिस वाले खुद हमारे घर आया था। हमने इसे बुलाया नहीं, और न ही हमने पुलिस को इसके मामले में शामिल किया है। हम कसम खाते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ताया अब्बू सरदार को वासियत देने लगे, जबकि दुआम के साथ साथ इस वक्त वहां मौजूद हर इंसान कांप रहा था। बाला, मेरे सजन साईं के पैरों में दर्द हो जाएगा, कुर्सी लगाओ। और ताऊ, मैंने सफाई मांगी नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई होशियारी मत करना। लेकिन तुम वाकई जरूरत से ज्यादा होशियार हो, और इतने होशियार लोगों से बचकर रहना चाहिए। अरे ओ बाला, जरा बंदूकों को नाप तोल कर देखो, निशाना सर के बीच रखना। सरदार ने गुमान सर संभालते हुए हुक्म दिया। खुदा का वास्ता है, हमें माफ कर दीजिए सरदार। तैयाबू मिंटू पर उतर आए थे, जबकि वो एक झटके में उठ खड़ा हुआ। तुमने सरदार को धोखा दिया है ताऊ साईं, और सरदार धोखे की सजा जरूर देता है। ने कहा, अभी होगा, इसी वक्त होगा। इसने जैसे फैसला सुनाया। सरकार, ऐसा मत कर, बच्ची के साथ जुल्म है, जबरदस्ती मत कर। वो नहीं करना चाहती आपसे शादी, वो डरी हुई है आपसे। इस पर जुल्म ना करें। तैयाबू का अंदाज ऐसा था जैसे खुद दवाम के साथ बड़े इंसाफ कर रहे हों, क्योंकि वो हैरत से सामने खड़ी कुर्सी के करीब खड़ी दवाम को देखने लगा। वो धीरे धीरे भारी कदमों से चलता हुआ इसके पास आ रुका। जमीन पर सब लोग सहमे हुए बैठे थे। ताई चाची और उनकी बेटियां खुले मैदान से निकलते हुए अंदर की तरफ से एक तंग अंधेरे जगार जैसी जगह थी। दीवारों से नमी टपक रही थी और सर्द हवा की सरसराहट में हर सांस ऐसे खौफ में बोझल थी। तो आम की सांसें डोकनी की तरह चल रही थी। आंखों में आंसू, दिल में कहरम। इसकी आंखें
اس کی طرف اٹھی جو اس کی جان کا دشمن بھی تھا اور محبت کا دعویدار بھی. وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا آہستہ سے اس کے قریب سرک آیا. آنکھوں میں وحشت نہیں, صرف ایک جنونی سا عشق. اس کی سبز آنکھیں مسکرا رہی تھی جبکہ دوام کی آنکھیں خوف سے پوری طرح کھلی ہوئی تھی. وہ سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی. میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میرا سجن سونا؟ ڈورو نہیں, بتاؤ. یہاں سے جانا چاہتی ہو میرا سونا مکھرا؟ نکاح سے انکار کر دیا. اس کی آواز میں وہی نرمی تھی جس میں دوام کی روح گل سکتی تھی, مگر لہجے میں وہ تپش تھی جو پہاڑ پھاڑ دیتی تھی. دوام نے سر سے نفی میں سر ہلایا. لرزتے ہونٹ, کانپتی پلکیں. وہ ہولے سے مسکرایا. اس کے مسکراتے لب نہ تو نظر آئے بلکہ وہ ہولے سے مسکرایا. اس کے مسکراتے لب تو نظر نہ آئے لیکن اس کی دلکشی سے آنکھیں مسکرا رہی تھی, جیسے اس نے نکاح سے انکار نہیں بلکہ دل میں سے حامی بری ہو. تو پھر ٹھیک ہے میرا سجن سائی, اگر تم نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ تو میں زبردستی تھوڑی کروں گا. اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اس کی انگلیوں کا لفظ اپنے والوں سے ہٹا پاتی. ہر انسان کی اپنی پسند اپنی مرضی ہوتی ہے. میں میرے سونے مکھرے کا دلدار ایسے نہیں جو اپنے عشق کو قید کر لے. دوام کی آنکھوں میں بے یقینی تہرنے لگی. اتنی نرمی, یہ وہی شخص تھا جس کے حکم پر بندوقیں ان سب کے سروں پر رکھی گئی تھی. یہ وہی شخص تھا جو بات بات پر لوگوں کے سینوں میں اپنے اسلحے سے لوہا بار دیتا تھا. خود اتنا خطرناک تھا کہ دور دور کے گاؤں میں اس کے خوف سے لوگ راتوں کو سوتے تک نہیں تھے. لیکن اس کے سامنے وہ ایک عام سے انسان تھا. نہ لہجے میں کوئی سختی, نہ آنکھوں میں کوئی وحشت. تم جانا چاہتی ہو, پرسکون ہو کر جاؤ. یہاں تم سے کوئی زبردستی نہیں ہوگی. بندوق کی نوک پر مائدے نہیں ہوتے. تم جانا چاہتی ہو, پرسکون ہو جاؤ. یہاں تم سے کوئی زبردستی نہیں ہوگی. بندوق کی نوک پر مائدے ہوتے ہیں, نکاح نہیں. نکاح تو دل کی رضامندی سے ہوتا ہے, اور میرے سونے مکھرے کے دل کی رضامندی نہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ جاؤ میرا دلدار سجن, تم آزاد ہو. وہ نرمی سے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا. میرے گھر والے ڈاکو جی. وہ اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگا تھا جب وہ اچانک کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولی, جس سے لفظ بھی کانپ رہے ہوں. سردار کی آنکھوں میں وہی جنون اب وحشت بڑھ کر پھیلنے لگا. آنکھوں میں جیسے شعلے بھڑک اٹھے. نہیں, وہ تو مریں گے. اس کی آواز اب سرگوشی نہیں رہی تھی. وہ اچانک پلٹ کر واپس اس کے قریب بیٹھا. میرا میٹھا سائیں, عشق مجھے تم سے ہے, ان لوگوں سے تو میری کوئی یاری بھی نہیں. اب تمہارے انکار کا انجام کوئی نہ کوئی تو بھگتے گا. تم سے دل کا رشتہ ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن تمہارے انکار کی سزا کسی کو تو ملے گی. اس نے دوام کو تھوڑی سی نرمی سے تھامی. یہ سب مریں گے. نہیں 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 ڈاکو سائیں, ڈاکو جی نہیں. وہ بری طرح سے کانپنے لگی. نہ میرا میٹھا سائیں, یہ تو ناشکری ہے. تم ناشکری کر رہی ہو میرے یار سجن. اس کے لہجے میں پھر سے دنیا جہاں کی مٹھاس سمٹ آئی. میں اچھا انسان نہیں ہوں میرا گلاب سائیں, بالکل بھی نہیں ہوں. اور تم نے اس برے انسان سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے, تو میں اب اپنا بڑاپن کسی پر تو نکالوں گا نا. اس کا اشارہ دوام کے پیچھے بیٹھے کامتے وجودوں کی طرف تھا. تم انکار کر سکتی ہو, تم کچھ بھی کر سکتی ہو, تمہیں اجازت ہے. چاہو تو یہ خنجر سردار دلدار یلغار کے سینے پر چلانے کی بھی. ارے تمہیں تو اس عاشق کا خون بھی معاف, لیکن یہ میری محبت کا ہمیشہ بھگتیں گے. دوام کا وجود مزید سکر گیا. وہ اب جان چکی تھی کہ انکار کی قیمت وہ نہیں دوسرے جھکائیں گے. میں نکاح کے لیے تیار ہوں. وہ اپنی بندوقیں چیک کر رہا تھا جب وہ فوراً بولی. الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے. نہیں, میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا. تم دل کی دھڑکن ہو, تمہارے ساتھ زبردستی نہیں ہوگی. وہ آنکھوں میں عجیب سی شرارت لیے بولا. وہ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. نہیں, زبردستی نہیں, میں اپنی مرضی سے نکاح کے لیے تیار ہوں. وہ بری طرح سے کانپتے ہوئے بولی. نہیں, جس رشتے میں محبت نہ ہو اس رشتے کو باندھنے کو کوئی فائدہ نہیں. میں ایسا زبردستی کا تلک نہیں بنانا چاہتا. وہ بندوقیں صاف کرتے ہوئے سامنے نشانہ لینے کا. نہیں نہیں ڈاکو سائیں, محبت ہے آپ سے, پلیز میرے ساتھ نکاح کر لیں. اس کا نشانہ تھا ابا کے سر کی طرف تھا. سردار بھابھی بھی اتنی منتیں کر رہی ہے تو مان جاؤ نا. بالا نے ہلکا سا سر کھجایا تھا. منتیں کر رہی ہو میرا نین سجن, تم حکم کرو. تم منتیں کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا ایک اشارے پر سردار اپنا دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھتے. اور تم منتیں کر رہی ہو؟ بالا چامولیوں کو پکڑ کر لا. میرا سونا مکھرا میرے ساتھ نکاح کے لیے تاولا ہو رہا ہے. وہ نرمی سے دوام کی گال کھینچتا اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا, اور پھر اگلے ہی لمحے لوڈڈ بندوق کو اوپر آسمان کی طرف کرتا ٹریگر دبا گیا تھا. گولیوں کے شور پر وہ بری طرح سے چیخی. اس کے سینے میں چھپ گئی تھی, جبکہ گولیوں کی آواز کے ساتھ ہی غار نما جگہ پر قہقہے گونجنے لگے. وحشتناک خوفناک قہقہوں کے ساتھ چیخیں بھی شامل تھیں. رات کی سیاہی کے پیچھے وحشت کی چادر تنی ہوئی تھی. میدان کے بیچوں بیچ زمین پر خون کے چند پرانے چھینٹے موجود تھے, اور چاروں طرف بندوقیں پکڑے ڈاکو کی گہری آنکھیں ہر ہلکی حرکت پر جم چکی تھی. عجیب سا سناٹا تھا, جیسے سانس لینا بھی گناہ ہو, اور دھڑکنیں صرف اندر ہی چیخنے کی اجازت نہیں رکھتی تھی. اور یہ وہ لمحہ تھا جب زندگی اور موت کے بیچ دوام کا نکاح لکھا جا رہا تھا. بالا کہیں سے ایک خوفزدہ سا مولوی ڈھونڈ لایا تھا. اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا, لیکن وہ ہتھیلیاں کانپ رہی تھی جن پر کبھی کسی کے حبوں کی دعائیں لکھی جاتی تھی. اس کے پیچھے کھڑا ایک ڈاکو سے بندوق کے پچھلے حصے سے پشت پر ہلکی چوٹ مار کر یاد دلا رہا تھا کہ جلدی کرو, زیادہ دیر ہوئی تو دلہن کے گھر والوں کے ساتھ مولوی کو بھی رخصت کر دیں گے. میدان میں موجود سب کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھی. تایا چاچا, تائی چاچی,
ہر چہرہ شرم سے نہیں وحشت سے جھکا ہوا تھا. تایا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر زبان سے آواز نہیں نکل رہی تھی. ان کی 4 بیٹیاں سہم کر اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹی کھڑی تھی. جن کی آنکھوں میں فقط سوال تھے, کیا ہم زندہ گھر جائیں گے؟ تو ہم آسمانی لباس میں لپٹے ٹوٹے ہوئے کھلونے جیسی بیٹھی تھی. اس کے کانوں مولوی کے الفاظ سن رہے تھے مگر ذہن میں ساری چیزیں گونج رہی تھی جو چند لمحے پہلے کر کے توڑ دیوار نے سنی تھی. اس کی انگلیاں کم کما رہی تھی اور چہرے پر آنسو کی ایک تازہ لکیر خاموشی سے بہ رہی تھی. لیکن اب وہ اس ڈاکو سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو چکی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نکاح کے بغیر اس کے گھر والوں کو یہاں سے جانے نہیں دے گا اور وہ اپنی وجہ سے کسی اور کی جان کی دشمن نہیں بن سکتی تھی. دوام بنت شفاعت حسین کا نکاح دلدار یلغار والد دلاور احمد کے ساتھ حق مہر میں زندگی بھر کی سانسیں, محبتوں کا سمندر اور دلدار کی زندگی بھر کی کمائی کا ایک ایک روپیہ اس کے نام کیا جاتا ہے. الفاظ جب مولوی کے لبوں سے نکلے تو ایسا محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو. ایک لمحے کے لیے میدان کی زمین ہل گئی ہو اور آسمان میں مسکرا کر اپنی نظریں پھیر لی ہوں. مولوی نے سوال کیا, دوام کیا آپ کو دلدار سے نکاح قبول ہے؟ ہر طرف سناٹا تھا. محض چند لمحے کے سناٹے میں دوام کی سانسیں جیسے بند ہو گئی. وہ لمحہ, وہ فیصلہ, وہ جبر جسے وہ اپنے لبوں پر لا رہی تھی قبول ہے. آواز ٹوٹی ہوئی, ڈری ہوئی, سہمی ہوئی مگر مکمل تھی. دلدار کے چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی سے مٹائی گنی منچھوں تلے انابی لبوں پر تبسم بکھر گیا تھا. 3 دفعہ قبولیت کے بعد اب مولوی نے دلدار یلغار کی طرف رخ کیا جو چارپائی پر بیٹھا ٹھنڈی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر فتح کا کوئی اظہار نہیں تھا, صرف خاموشی, مگر وہ خاموشی چیختی تھی. دلدار تمہیں دوام سے نکاح قبول ہے؟ دلدار نے نظریں اٹھائی اور صرف سر ہلا دیا. دل و جان سے قبول ہے, 3 دفعہ میں 1000 دفعہ قبول ہے. اس کی کہنے کی دیر تھی کہ وہاں موجود سب لوگوں نے مبارکباد کا سلسلہ شروع کر دیا. مولوی نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا تو اگلے ہی لمحے گولیاں چلنے لگی. ہوا میں سیٹیاں مارتی ہوئی گولیاں ایک جشن کی طرح چلائی گئی. کچھ بندوقیں ہوا میں تھی, کچھ زمین کی طرف اور کچھ بس یوں ہی دیواروں پر تاکہ وحشت مکمل ہو جائے. ڈاکو چیخنے لگے, چلانے لگے, خوشی کے نعرے لگانے لگے. مبارک ہو سردار, مبارک ہو نئی دلہن کو, مبارک ہو. دوام کی چیخ گلے میں دب گئی تھی. تایا چاچا خاموش تھے مگر اندر سے ٹوٹ گئے تھے. ان کے لیے یہ نکاح نہیں بلکہ ایک اعلان تھا کہ اب وہ بے بس ہو چکے ہیں. کوئی ان کی عزت چھین کر لے گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکے تھے. چاروں بیٹیاں ماؤں کے آغوش میں چھپ چکی تھی. مولوی تیزی سے کلمہ پڑھتا ہوا وہاں سے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. نکاح مکمل ہو چکا تھا, وحشت کی گواہی دے چکی تھی. دوام اب صرف دوام نہیں رہی تھی, اب وہ دلدار یلغار کی تھی, ہمیشہ کے لیے. وہ اس کی زندگی کا سانسوں کا مالک بن چکا تھا. نکاح ہوتے ہی ہر طرف بندوقوں کی گرج سنائی دینے لگی. جیسے ہی مولوی کے لبوں سے آخری الفاظ ادا ہوئے, یوں لگا جیسے کسی دشمن ملک پر فتح حاصل کر لی ہو. ہوا میں بارود کی خوشبو گونج چکی تھی اور فضا بندوقوں کی گولیوں سے گونج رہی تھی. جشن کا سا سما پیدا ہو گیا تھا. بندوق فضا میں چلائی جا رہی تھی جیسے خوشی کا اعلان کیا جا رہا ہو. نکاح کی کاروائی ختم ہوتے ہی مولوی کو ایک بھاری رقم تھما دی گئی تھی. نوٹوں کا وہ بنڈل دیکھ کر مولوی کی آنکھیں اور ہاتھ دونوں کانپنے لگے. وہ خوفزدہ تھا لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی. بالا نے اسے زوردار آواز میں تنیہ کرتے ہوئے کہا تھا, یہ بات یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے, سمجھا؟ مولوی نے کانپتی آواز اور جھکے سر کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا تھا. جی جو حکم. یہ بات کہی نہیں جائے گی صاحب. وہ جلدی جلدی اپنے کاغذات سمیٹنے لگا, جیسے جلدی نکل جانے سے جان بچ جائے گی. باقی پیچھے گھر والے, تایا چاچا, تائی اور ان کی بیٹیاں سب ایک طرف دبکے ہوئے کھڑے تھے. ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی, آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی. کسی کی ہمت نہ تھی کچھ بولنے کی. لڑکیوں کی سسکیاں اور عورتوں کی گھٹی گھٹی چیخیں ماحول کو مزید سگوار بنا رہی تھی. نکاح کا وہ لمحہ جو کسی کے لیے زندگی کی سب سے خوشی کی گھڑی ہونا چاہیے تھا, یہاں آنکھوں میں وحشت, دل میں دہشت اور بندوقوں کے سائے میں لپٹا ہوا ایک ہولناک واقعہ بن گیا تھا. ڈاکو جی نکاح ہو گئے ہیں تو اب چاچا کے کم کماتے لبوں سے بامشکل الفاظ نکلے تھے. بندوق کی تڑتڑاہٹ تھمی ہی تھی کہ وہ کانپتے ہاتھ جوڑتے جھکے سر کے ساتھ سردار کے قریب آئے. سردار یلغار اپنی چارپائی پر ٹانگیں رکھے بیٹھا تھا. دھوئیں میں لپٹے ماحول میں اس کی آنکھیں اب بھی دہتی آگ کی طرح جلسا دینے والی تھی. چاچا کی بات سن کر اس نے ہنگار بڑھا, ہلکی سی نندیاں مسکراہٹ اوپر لائی اور پھر لاپرواہی سے کندھے جھکاتے ہوئے بولا, اب کیا مہمان نوازی کریں گی کیا تمہاری؟ اس نے کہکا لگا کر پوچھا اور بندوق تھامے آدمیوں کو دیکھا. اٹھو, راستہ ناپو اپنا, کل ولیمے پر آ جانا, یہی ہوگا ولیمہ. پھر جیسے اچانک کسی کچھ یاد آیا تھا اور ایک بار پھر چاچا کو گورا, ویسے تم لوگوں کی شکلیں تو ہیں نہیں بلانے والی, لیکن تم میرے سونے مکھڑے کے رشتہ دار ہو, اسی لیے بلانا پڑا ہے, ورنہ یہ منوس شکلیں دوبارہ دیکھنے کا دل نہیں کر رہا. اس کے الفاظ میں زہر گھلا ہوا تھا لیکن لہجہ جیسے باہر سے مجبوری کا نقاب اوڑے ہوئے تھا. چاچا نے ایک اور بات کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ اچانک بالا بیچ میں کودا. وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سردار کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ارے سردار, ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ شادی ہوئی ہے تمہاری, نکاح ہوا ہے, تھوڑا سا ناچ گانا تو بنتا ہے. اور ویسے بھی بھابھی کے تایا کو زندہ رکھنے کے پیچھے یہی تو وجہ تھی نا. بالا نے جیسے جان بوجھ کر ایک پرانی یاد کو چھیڑا. سردار نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو. ارے ہاں بالا, یہ بات تو میں بھول ہی گیا. سردار نے جیسے ہی بات سنی زور سے اپنی رن پر ہاتھ مارا اور جوش سے اٹھ کھڑا ہو گیا. بلاؤ ذرا میرے حسین سجن کے تائے کو, 2 دھمکے تو لگواؤ. تان میں بندوقوں کے تال پر اسی کام کے لیے تو زندہ رکھا تھا اسے. سردار کی آواز بلند ہوئی اور ماحول میں ایک بار پھر سرد لہر دوڑ گئی. وہ اب چکر کاٹتا ہوا ارد گرد موجود بندوقیں
बंदूक बरदारों को इशारा दे रहा था। बंदूकें एक बार फिर हथेलियों पर मचलने लगी। चलो भाई, ढोल नहीं तो धमाके सही। बाला हंसते हंसते चाचा की पीठ थपथपाता सरदार की बात का इशारा समझ गया। वो चाल में नवाबी लिए इनकी लोगों की तरफ बढ़ा, जहां दवाम की नजरें झुकाए शर्मिंदगी और दहशत के समुद्र में डूबी बैठी। इसके सामने चंद औरतें थी जो जिनकी आंखों में आंसू, जिस्म मुंह में कम कमी थी, जबकि दूसरी तरफ मर्द जिनमें ताया चाचा शामिल थे, शायद निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन हालात, गोलियों की बू और वो मसला दहशत इनके इरादों को जगह चुकी थी। गहराव मुकम्मल था। जब जिस फिजा में निकाह के बोल पड़े गए थे, अब वहां बारूद की खुशबू और फतह के जश्न की तैयारी थी। सरदार अब हंसता हुआ चरपाई की तरफ मुड़ा। यहाँ बीच में जरा ढुमका तो लगा, इसीलिए तो तुझे जिंदा छोड़ा हुआ है। बाला अचानक ही ताई को कंधे से थाम कर घसीटते हुए बीच मैदान में ले आया। गर्द उड़ी जमीन पर कदमों की चाप गूंजी और चारों तरफ से बंदूकें ताने खड़े डाकू हंसने लगे। चल शुरू हो जा, वरना जिंदा रहने की आखिरी वजह भी मिटा देंगे। बाला ने सख्त लहजे में कहा। अब तो इसीलिए जिंदा रखा था कि सरदार की शादी पर नाचना था। तया का रंग फाक हो चुका था। पसीना पशानी पर चमक पसीना पशानी पर चमक रहा था। वो चारों तरफ देख रहे थे, जैसे जमीन फटे और वो अंदर समा जाए। तभी झुमरो एक टांग पर उछलता हुआ आगे बढ़ा। अरे वाह, सरदार का ससुर भी नाचेगा। आज और सरदार जी, हम भी तो देखे ना आपकी मस्ती। झुमरू ने कहकर मारा और ताई के आगे नाचने लगा। ताया ने हिचकिचाते हुए जान बचाने की नीयत से हाथों को झुमरे की नकल में मूव करना शुरू कर दिया। तभी बालन चपट कर इन दोनों बाजू ऊपर उठाए, जबरदस्ती हवा में लहराते हुए बोला, ये सरदार की शादी है, मौत की इनायत नहीं। लगता है जिंदगी प्यारी नहीं तुम्हें। ढोल की जगह बंदूकों की ताल है। खौफ की गूंज में कह के बिखरे थे। डाकू नाच रहे थे, बंदूकें चल रही थी और इनके बीच वो बेबस ताया सरदार की खुशी को एक नाचता मुजस्मा खौफ सरदार की खुशी का एक नाचता मुजस्मा खौफ बना हुआ था। बाला ने सरदार की तरफ देखकर जोर से कहका लगाया, सरदार क्या बेसवाद नाच रहा है तुम्हारा ससुर। है तुम्हारे निगाह का पहला तोहफा। सारी जिंदगी सर पर टोपी बांध कर तस्वीर हाथ में तस्वीर थामे हर सांस को मौजूद अंदाज में ढालने वाले ताया को आज अपनी जान की भीख मांगनी पड़ रही थी। वो हाथ जो हमेशा दुबा के लिए उठे थे, अब बीच मैदान में अपनी जिद बचाने के लिए थरथरा रहे थे। वो शर्म से नजरें झुकाए कम कमाते होठों से कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। खौफ ने इनकी हड्डियों तक को जमा दिया था। बेटियां एक तरफ खामोश खड़ी थी, अपने बाप की बेबसी को यूं खुल्लम खुल्ला असलियत में बदलते देखकर इनके रूह कांप उठी थी। जबानें जैसे कंग हो चुकी थी। ना आंखों से आंसू निकल रहे थे, ना लब हिल रहे थे। बस साफ चेहरे अपने बाप की बिखरती अजमत का नोहा लिख रहे थे। तयम्मी सर झुकाए रो रही थी। एक तरफ दुआम के लिए ये नफरत का समुद्र था, तो दूसरी तरफ आज की मंजर ने इसे सीने पर छुरियां चला दी थी। चाची की निगाहें वो तो जैसे आग बरसा रही थी। इनकी नजरों में दुआम की सिर्फ नफरत थी। इसी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। इनकी आंखें चीख रही थी इनकी आंखें चीख रही थी, लेकिन वो तो जानती थी जबान खोली तो क्या होगा। वो मंजर अब भी आंखों से ताजा था, जब दुआम को वजह से खींचकर बाहर ला जाने की की कोशिश की गई थी और वो दरिंदा सिर्फ यलगार एक पल को जैसे चाची को ही निकल जाने वाला था। यही वजह थी कि आज वो सब इसके रहमो करम पर बैठे थे। इनकी बात, इनकी हैसियत, इनकी खानदानी वकार सब कुछ बंदूक के इस पहिए के नीचे आ चुका था, जो सरदार के अलगार के हाथों में था। और दुआम वो अपने दुपट्टे के पहलू में चेहरा छुपाए जमीन में बैठी थी। इसका दिल भी इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन आंखों से एक कतरा भी नहीं गिरा था, क्योंकि वो जानती थी ये आंसू अब इन जख्मों का मरहम नहीं बन सकते जो लगने वाले हैं। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।